بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ کو کون کون سے ناولس سننے ہیں یا پڑھنے ہیں؟ مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنے ریویوز بھی شیئر کیا کیجیے۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ نبیلہ عزیز کا ناول ہے پناہ۔ بہت پیارا ناول ہے، بہت ہی پیارا۔ ایک بگڑے ہوئے امیر رئیس زادے کی یہ سٹوری ہے، اور ایک ایسی لڑکی جو کہ مجبوری کے تحت ان کے پاس آ کر پناہ لیتی ہے۔ بہت ہی پیارا رومانٹک ناول لکھا ہوا ہے یہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی ناول پناہ نبیلہ عزیز کا۔ ایک ناگوار سی بو بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، اور اس کے قدم وہیں دہلیز پر ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اگر وہ 5 منٹ اور وہیں کھڑی رہتی تو یقیناً چکرا کر گر جاتی۔ اس سے وہ یکدم پلٹے دروازہ کھول کر باہر جانے کو لپکی۔ رکو! افغان افروز کی بھاری، گمبھیر اور بوجھل آواز اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی تھی۔ وہ اس کی آواز پہ دروازے میں کسی بت کی مانند کھڑی رہ گئی۔ اس کا دایاں ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر مضبوطی سے جما ہوا تھا، جیسے اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ادھر آؤ! اسے سر کے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہلی۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ میرے پاس، وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تھا، لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے یکدم شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس زور سے دروازے کی سمت دے مارا تھا۔ وہ یکدم ایک سائڈ پہ ہوئی تھی اور گلاس دروازے سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ گلاس میں موجود مشروب کے چھینٹے اس کے پیروں پہ اور کپڑوں پہ گرے تھے۔ وہ بدک کر دور ہٹ گئی۔ دروازہ بند کر کے ادھر آؤ میرے سامنے، اس نے پھر سے آرڈر دیا۔ اب کی بار وہ اس کی خطرناک تیور سے کافی اچھی طرح باخبر ہو چکی تھی۔ جب ہی دروازہ لاک کر کے اپنی سادہ اور نفیس سی چپل کے نیچے چھوٹے چھوٹے کانچ خزاں رسیدہ پتوں کی طرح رونتی ہوئی اس کے سامنے دفعہ 302 کے مجرم کی طرح آن کھڑی ہوئی، اسے پتا تھا کہ اب اس کی رہائی ناممکن ہو چکی ہے۔ واپس کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے سرتاپسد نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن جواب ندارد۔ گونگی اور بہری کیوں ہو گئی ہو؟ اسے ایک بار پھر تاؤ آیا تو زور سے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے کھینچی، اور وہ سلونے پتھر کی مورتی اس کے اوپر ہی آن گری۔ گرتے ہی اس کی حس و حرکت بیدار ہو گئی۔ اسے بھوکلا کر پیچھے ہٹنا چاہا تھا، لیکن اس کی کمر جکڑی جا چکی تھی۔ اس سے اس کا حصار توڑ کر نکلنا چاہا تھا، لیکن یہ بھول گئی کہ گرفت افغان افروز جیسے طاقتور مرد کی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا ہر روز تاوان بھرو گی تم، اور ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تم ابھی سے بھاگنے لگی ہو؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، کیسے گزرے گی یہ زندگی؟ وہ اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکال کر دور پھینک چکا تھا، اور وہ اس کی بات اور اس کے انداز پر بفر گئی تھی۔ میں ہر تاوان بھرنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ آپ ہوش و حواس میں ہوں۔ میری کسی ناکردہ گناہ کی سزا دینی ہے تو مجھ سے نظر ملا کر سزا دیں، آنکھوں پہ نشے کی پٹی چڑھا کر نہیں۔ وہ بھی جواباً اسی کے لب و لہجے میں بولی تھی، جس پہ افغان افروز کا ہاتھ اٹھا تھا اور 5 انگلیاں اس کے رخسار پر ثبت ہو گئیں۔ اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی بیویوں والے زوم میں آ کر مجھ سے بات مت کرنا۔ بات کرنی ہے تو اپنی اوقات میں رہ کر بات کرنا، ورنہ سارے زوم توڑ کر رکھ دوں گا۔ اسے ہرا کر اسے یاد دلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ رونا مت، نفرت ہے مجھے آنسوؤں سے۔ ہر بات پہ پابندی تھی۔ وہ گھٹ گھٹ کے رونا چاہتی، پھر بھی رو نہیں سکتی تھی۔ جاؤ اپنا حلیہ درست کر کے آؤ۔ اسے سختی سے کہتے ہوئے یکدم اسے بازوں کے تنگ گھیرے سے آزاد کر دیا، اور وہ تیزی سے اس کے سینے سے الگ ہوئی تھی، یوں جیسے کسی اذیت ناک اور ناقابل برداشت اسیری سے رہائی ملی ہو۔ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ جانے سے پہلے جلدی آنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم میں گھستے ہی اس کے سینے میں دبی دبی سسکی اور آنکھ کے کناروں پر ٹھہرے اشکوں کو راستہ مل گیا، اور وہ دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی واش بیسن پہ دونوں ہاتھ جما کر جھکی ہوئی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ افغان افروز نہ جانے کس جرم کا بدلہ لے رہا تھا اس سے۔ وہ بے بسی سے سوچتی، اتنا ہی رونا آتا۔ آخر وہ جاتی تو کہاں جاتی، کرتی تو کیا کرتی؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کو جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ فجر کی پہلی ہی اذان پہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے ذرا سی کروٹ بدل کر گردن موڑ کر بیڈ کی بائیں طرف دیکھا۔ وہ تکیے پہ سر رکھے اوندا لیٹا بے حد گہری اور بے سود سو رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک بے خبری اور اطمینان کا عالم تھا۔ جس روز اسے چوٹ لگتی تھی اس روز وہ پہرو تڑپتا تھا اور پہرو سلگتا تھا۔ رات آنکھوں میں کٹتی تھی اور آنکھیں عذاب میں کٹتی تھی، اور یہی عذاب معاہدہ کو اپنی ذات پہ جھیلنا پڑتا تھا، اپنی روح کچلنا پڑتی تھی۔
اپنی نسوانی انا کو مجروح کرنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ پرسکون ہو کر سکون کی نیند سوتا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنا کے سکون سے سو رہا تھا، اور وہ پھر بھی صبر کی اپنی قسمت پر شاکر تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے بال سمیٹتی ہوئی اٹھی تو نہ جانے کیوں اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے اس کی نظر افغان افروز پر ٹھہر سی گئی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ، مردانہ وجاہتوں سے مالا مال، شاندار شخصیت کا مالک، ایک مکمل مرد، لیکن اس مکمل مرد کی ذات ادھوری تھی، ہر بات ادھوری تھی، اس کی ہر رات ادھوری تھی، اور یہی ادھورا پن اس کا ایک زخم، ایک ناسور بن گیا تھا جس کی تکلیف افغان افروز کو کم اور مائدہ کو زیادہ ہوتی تھی، بالکل ایسے جیسے اس وقت ہو رہی تھی، اور اسی تکلیف کے احساس تلے وہ اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ جب افغان افروز نے کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ مائدہ کی گود میں آن پڑا تھا، وہ یکدم گھبرا گئی تھی، کیونکہ افغان افروز کا اس وقت نیند سے بیدار ہونا بھی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے بیدار ہونے سے یقیناً مائدہ کی نماز قضا ہو جاتی، جو اسے کسی طور پر منظور نہیں تھی، اس لیے وہ اس کے کروٹ بدلنے پر دم ساتھ گئی، پھر اس کی گہری نیند کا اطمینان کر لینے کے بعد احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنی گود سے ہٹایا اور خود آہستگی سے بیڈ سے اتر گئی۔ دوبارہ اس پہ کمبل لا کر خود باتھ روم میں چلی گئی، 15 منٹ بعد نکلی اور نماز پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی۔ بیڈ روم میں پھیلی ناگوار بو اور لوازمات کی وجہ سے اس کا بیڈ روم میں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہا تھا، اس لیے جائے نماز اٹھا کر نیچے آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، تسبیح پڑھی اور دعا مانگنے کے بعد دادی بی کے کمرے کا رخ کیا۔ السلام علیکم دادی بی، صبح بخیر۔ اس نے اندر آتے ہی انہیں سلام کیا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور اسی کے انتظار میں تھی کب وہ آئے اور انہیں وضو کروائے، کیونکہ وہ خود سے تو نہ اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی چل پھر سکتی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی، آمین۔ وہ ان کی دعا سمیٹتی جھکی اور انہیں سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھانے لگی۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ورنہ تمہارے آنے سے پہلے اکثر فجر کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ ان کی ویل چیئر دھکیلتے باتھ روم کی سمت لے جا رہی تھی جب دادی بی نے اس کی خدمت گزاری پہ تعریف کی تھی، بلکہ احسان مانا تھا اس کا۔ چلے شکر ہے میرے آنے کا کوئی تو فائدہ ہوا، میرے آنے سے یہ نیک کام ہوا تو مجھے اور کیا چاہیے بھلا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں اجر دے گا۔ دادی بھی ہر وقت اسے دعائیں دیتی رہتی تھی، اور وہ ان کی اتنی محبت اپنائی تو اتنے خلوص پہ ہمیشہ چپ ہو کے رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی اس قابل بنا دی گئی تھی۔ افغان رات کو کب آیا تھا؟ دادی بی نے پوچھا۔ جلدی آ گئے تھے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو پھر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ انہیں اچنبھا ہوا، حواسوں میں نہیں تھے۔ وہ مختصر سا کہہ کر رخ موڑ گئی تھی اور دادی بی کے اس کے جواب کا مفہوم جان گئی۔ پھر جب تک انہوں نے نماز اور مائدہ نے سپارہ پڑھا تھا ان کے درمیان خاموشی ہی چھائی رہی، لیکن جیسے ہی وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی باہر لان میں لے کر آئی، ان کی زبان پہ رکے الفاظ بھی باہر نکلنے لگے تھے۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ پہلا تشویش بھرا سوال آیا تھا۔ کہہ بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ فرق پڑتا ہے بیٹا، تم اس کی بیوی ہو، اسے تمہارا خیال کرنا چاہیے۔ دادی کو مائدہ اور افغان افروز کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی۔ خیال تو وہ تب کریں جب وہ ہوش میں ہو، اور جب وہ ہوش میں ہوتے ہیں تب وہ گھر پہ نہیں ہوتے۔ وہ ذرا سی تلخی سے بولی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا شادی کے بعد بدل جائے گا، لیکن وہ… دادی بھی اپنی ادھوری بات چھوڑتے ہوئے چپ ہو گئی۔ یہ شادی میری اور آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، اگر ان کی مرضی سے ہوتی شاید وہ بدل جاتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی دادی، اس لیے دادی جواباً کچھ نہ کہہ سکی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ اس نے ڈرنک کیوں کی؟ کافی دیر بعد انہوں نے دوبارہ سوال کیا۔ وجہ معلوم ہو تو پوچھنے کا فائدہ؟ اس نے استہزائی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن مائدہ، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ اس کے حال پہ مت چھوڑو، انٹرفیئر کرو اس کی ذات میں، حق جتاؤ، بیویوں والے انداز اپناؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کی ہو اور وہ تمہارا ہے۔ دادی بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ میرے بتانے سے میں ان کی اور وہ میرے نہیں ہو جائیں گے، حقیقت کیا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں، مائدہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کی ڈھلکی ہوئی گم چادر اٹھا کر ان کے گرد پھیلا دی۔ لیکن بیٹا، یہ زندگی ہے جسے یہ گزارنا چاہتا ہے، ویسے زندگی نہیں گزرتی، وہ تو پاگل۔ پلیز دادی بھی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں جب تک آپ یہ اخبار پڑھیں۔ مائدہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان کی طرف اخبار بڑھا دیا۔ سورج کی کرنیں سنہرا سنگھار کے دھوپ کے گھنگرو باندھے ہر صحن، ہر آنگن میں دن بھر رقص کرنے کے لیے اتر چکی تھی، اور سرد موسم میں ان کے اس رقص سے جو لوگ مسرور ہو رہے تھے ان میں دادی بھی شامل تھی۔ داخلی دروازے کے سامنے وہ ویل چیئر پر اخبار پڑھ رہی تھی جب مائدہ ان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ تھینک یو بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں دادی بھی، یہ تو میرا فرض بنتا ہے، اس میں تھینکس کی کیا ضرورت ہے، بلکہ مجھے تو آپ کا کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر خود بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، آج کل کوئی بھی اپنا فرض اور اپنا حق نہیں مانتا، بڑی جلدی آنکھیں پھیر لیتے ہیں سب۔ ایسے حالات میں اگر کوئی پھر بھی اپنا فرض پورا کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ بھی جواباً سنجیدگی سے بولی تھی۔ مائدہ کچن میں آ گئی، اسے افغان کے لیے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ دادی بی کے اور افغان افروز کے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی، عشاء سے دوسرے کام کرواتی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، وہ ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا، اس لیے مائدہ کو خود ہی اوپر آنا پڑا۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔
واش روم سے پانی گرنے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ شاور لے رہا ہے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر کمبل طے کر کے رکھنے لگی۔ بیڈ پہ وہ جھکی، وہ بیڈ شیٹ کی شکنیں دور کر رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا۔ گڈ مارننگ۔ وہ مائدہ کی موجودگی سے بے خبر ڈریسنگ سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز پہ چونک کر پلٹا۔ وہ پیازی رنگ کے جارجٹ کے نفیس سی کڑھائی والے شلوار سوٹ میں ملبوس نکھری ستھری سی کھڑی، ہاتھ میں پکڑا کشن بیڈ پر رکھے 2 تکیوں کے درمیان رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ رات کے قصے کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر انداز بے نیاز سا لگ رہا تھا۔ افغان افروز کی نظریں اس پہ ٹھہر سی گئیں۔ نم آلود بالوں سے اس کی پوری کمر ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے بال بے حد گھنے اور سیاہ تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ گلاس اور خالی مشروب کی بوتلیں ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی تو افغان افروز چونک گیا۔ کیا ہوا ہے میری طبیعت کو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ بے ساختہ حیرانی سے بولا۔ ابھی ٹھیک ہے نا؟ رات کو ٹھیک نہیں تھے؟ رات کو تو آپ کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ رات کو؟ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کے لب بھیج گیا۔ جی رات کی ہی بات کر رہی ہوں، وہ زور دے کے بولی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو آپ سمجھ نہیں پا رہے، وہ استہزائیہ ہنسی، اور اس ہنسی پہ غصے میں آ کر افغان افروز نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ میں کیا سمجھتا ہوں کیا نہیں؟ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ اس نے مائدہ کے بازو کو جھنجھوڑا۔ کیوں مطلب نہیں ہونا چاہیے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، ملازمہ نہیں۔ میں بیوی کو ملازمہ سے زیادہ کا درجہ نہیں دیتا، وہ حقارت سے بولا تھا۔ تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ مائدہ جانتی بھی تھی، پھر بھی سوال کر بیٹھی۔ کیونکہ ایک ملازمہ کی ضرورت تھی مجھے، میرے گھر کو، میری دادی بی کو، اس لیے ضرورت کے لیے کرنا پڑی۔ لیکن یہ ضرورتیں تو کوئی اور ملازمہ بھی پوری کر سکتی تھی۔ ہاں کر سکتی تھی، لیکن صرف گھر کی ضرورتیں، میری ضرورتیں وہی ملازمہ پوری کر سکتی تھی جس کے ساتھ بیوی کا دم چلا ہوتا۔ یہ کام تو عائشہ بھی کر سکتی تھی، اسے بھی آپ بیوی کا دم چھلا پہنا سکتے تھے۔ نہیں، اسے نہیں پہنا سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک سادہ سی نیند کی دیوانی اور اپنی ذات میں مست رہنے والی لڑکی ہے۔ تمہاری طرح اس نے کبھی افغان افروز پہ اور اس کی گھر پر بری نظر نہیں ڈالی، کبھی حسرت سے نہیں دیکھا۔ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، بدنیتی نہیں دکھاتی۔ افغان افروز نے اس کی ذات کے پر خچے اڑا دیے تھے۔ مائدہ کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اس نے پل بھر میں اس کا سارا زوم، سارا غرور توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جواباً کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں انجان ہوں؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے مائدہ کی تحیر سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں دھیانکتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ آپ واقعی نہیں جانتے کہ میں نے آپ سے شادی کیوں کی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دولت کی ہوس تھی اور میں یہ سب آسائشات پانا چاہتی تھی تو یہی صحیح، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے آپ کا نام مل گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مائدہ آہستگی سے کہتی رخ موڑ گئی تھی، مبادا اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ لیں۔ تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تم جو چاہتی تھی وہ مل گیا، وہ کافی ہے، تو پھر خوش رہو۔ میرے معاملات میں انٹرفیئر کیوں کرتی ہو؟ میں نے آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کیا، صرف آپ کی طبیعت پوچھی ہے۔ مائدہ کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ مت پوچھو میری طبیعت، مجھ سے کچھ بھی مت پوچھو، کیونکہ میں بتاؤں گا ہی نہیں، وہ سختی سے کہہ رہا تھا، اور مائدہ لب بھیج کر چپ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ صاحب جی، بڑی بیگم صاحبہ نیچے بلا رہی ہیں، وہ ناشتے پہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ دستک کے بعد عائشہ کی آواز سنائی دی، جسے دادی بی نے پیغام دے کر بھیجا تھا۔ مائدہ آنکھوں کے گوشے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، اور افغان افروز نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تولیہ نفرت سے بیڈ پہ اچھال دیا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ عورتیں۔ وہ صبح 9 بجے آفس آیا تھا اور اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک آفس میں ہی تھا۔ اسے مسلسل 9 گھنٹے ہو چکے تھے کام کرتے ہوئے، لنچ بھی نہیں کیا تھا، صرف چائے اور سگریٹوں پر گزارا ہوتا رہا، اور ابھی بھی نہ جانے وہ کتنا مصروف رہتا کہ اچانک اس کے ایک دوست کا فون آ گیا۔ ہیلو، اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے فون اٹھایا۔ حسام بات کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں، بولو، اس نے لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ تم ولیمہ کے فنکشن میں نہیں آ رہے کیا؟ نہیں، اس نے 2 ٹوک لہجے میں انکار کر دیا۔ مجھے بھی تم سے یہی امید تھی، بلکہ کئی لوگوں کو تم سے یہی امید تھی۔ حسام نے طنز کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ افغان افروز کی انگلیاں تھم گئی۔ کل شادی کے فنکشن میں تمہاری حالت بتا رہی تھی کہ تم ولیمہ اٹینڈ نہیں کرو گے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا تھا؟ میری حالت کو ٹھیک ٹھاک ہی تو تھی، وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ تم جتنے ٹھیک ٹھاک ہو یہ پورا شہر جانتا ہے۔ تمہارے چلے جانے کے بعد بھی چہمگوئیاں ہوتی ہیں، لیکن تمہیں خبر بھی ہو تب نہ، تم تو دیوانے ہو گئے اور بس۔ حسام کو کل رات سے غصہ تھا، اس لیے اس کی کلاس دے رہا تھا۔ اسے افغان افروز کا یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فنکشن سے چلے جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں وہ بھی موجود ہو۔ مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں اگر میرا اتنا ہی خیال تھا تو تم نے اسے انوائٹ کیوں کیا تھا؟ افغان افروز کو حسام پہ غصہ آیا۔ یار، ہم دونوں تو شروع سے دوست ہیں، لیکن کچھ کاروباری دوست احباب بھی تو ہوتے ہیں نا، انہیں بھی تو انوائٹ کرنا تھا، اور تم جانتے ہو جمال پیرزادہ بھی میرے کاروباری دوست احباب میں شامل ہوتا ہے۔
مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ حسام کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں تھا لیکن اندازہ تو ہونا چاہیے تھا نا؟ افغان افروز بمشکل اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ اندازہ تھا، اس لیے تو تمہیں بھابھی کو ساتھ لانے کے لیے کہا تھا۔ حسام بے ساختہ بول گیا اور افغان افروز اس کی بات پہ ٹھٹک گیا تھا۔ کیوں لے کر آتا؟ افغان افروز کا لہجہ اور انداز تیکھا تھا، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلتا کہ تم شادی کر چکے ہو اور اپنی میرڈ لائف میں بہت خوش ہو۔ تمہارے لیے کسی کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حسام کی بات پہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کتنی گہری اور کتنے کام کی بات کہی تھی جو خود اس کی عقل میں آج تک نہیں آئی تھی۔ دیکھو افغان، صرف جلنا ہی نہ سیکھو، جلانا بھی سیکھو۔ جلنا فن نہیں ہوتا، کسی کو جلانا فن ہوتا ہے۔ اور تمہیں یہ فن نہیں آتا، کبھی آزما کر دیکھو، بڑا لطف پاؤ گے۔ تمہارے سینے میں جلتی آگ پہ پھوار برسے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ اپنی لائف کو ایسا بناؤ کہ دیکھنے والے رشک کریں اور ہاتھ سے نکلے وقت پہ پچھتائیں۔ پچھتاوا اپنا مقدر بنانے سے بہتر ہے کہ کسی اور کا مقدر بنا دو۔ حسام نے اس کی سوچ کے کئی دروا کر دیے تھے۔ افغان افروز کے دماغ میں چمکا ہوا تھا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، پوری کائنات پہ ملک جیسا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ واپس گھر آ رہا تھا، سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں میں۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ سب سے زیادہ تھی کیونکہ وقت کم تھا اور اسے وقت پہ پہنچنا تھا۔ وہ کافی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسی لیے بڑی جلدی گھر پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ اس کی سلور کلر کی پراڈو فراٹے بھرتی ہوئی اندر گیٹ کے سامنے والی روش پہ آ کے رکی۔ گاڑی سے اتر کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھی دادی بی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دادی بی اس کے سلام سے ہی چونک گئی۔ انہیں اس کا لہجہ بدلا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ چند قدم چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا تھا۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دادی بھی اس کے بدلے ہوئے تیور بھانپ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ افغان افروز نے مائدہ کے بارے میں پوچھا لیکن کترائے ہوئے انداز میں کہا۔ کون لڑکی؟ دادی جان تو چکی تھی لیکن اس کے منہ سے اگلوانے کے لیے جان بوجھ کر استفسار کیا تھا۔ وہی لڑکی جو یہاں کام کرتی ہے۔ وہ نام لینے سے گریز کر رہا تھا۔ اچھا، عائشہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ کچن میں ہے۔ انہوں نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں دوسری لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری لڑکی کون ہے اس گھر میں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں مائدہ، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا، تو یوں کہو نا تم اپنی بیوی کی بات کر رہے ہو۔ وہ بھلا کہاں ہوگی؟ کچن میں کھانا تیار کر رہی ہے۔ دادی بی نے بھی انجان بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مجھے اس سے کام ہے، میں ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ بس بھی کرے چھوٹی بیگم صاحبہ، اس ہنڈیا کو اور کتنا بھوننا ہے؟ عائشہ کی آواز کچن سے باہر آ رہی تھی۔ دادی بھی بتا رہی تھی جب تک ہنڈیا اچھی طرح سے بھنی ہوئی نہ ہو افغان کو پسند نہیں آتی۔ وہ سالن یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر آپ صرف ہنڈیا کی ہی بات نہ کریں، انہیں تو لوگ بھی بھنے ہوئے ہی پسند ہے اور جو بھنے ہوئے نہیں ہوتے انہیں وہ خود بھون دیتے ہیں۔ عائشہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عائشہ؟ وہ صاحب ہیں تمہارے، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمیز سے کام لیا کرو۔ مائدہ نے اسے فوراً ڈانٹ دیا تھا۔ اسے عائشہ کا یوں مذاق اڑانا اچھا نہیں لگا تھا۔ سوری بیگم صاحبہ، میں تو بس تم دادی بی سے اور مجھ سے ہنسی مذاق کر لیتی ہو یہی کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائدہ نے عائشہ کو اس کی حد یاد دلا دی تھی اور افغان افروز اس کا انداز دیکھتا رہ گیا تھا۔ مائدہ اس نے بمشکل اس کا نام پکارا تھا اور چولہے کا بٹن بند کرتی مائدہ اس کی آواز پہ یکدم کرنٹ کھا کے پلٹی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اسے افغان افروز نے پکارا ہے۔ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس کی بے یقینی اس کے لہجے میں بھی سمائی ہوئی تھی۔ ہاں میرے ساتھ ہو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سر ہلا کر کہتا ہوا واپس پلٹ گیا اور مائدہ ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا کپڑا عائشہ کو تھما کر اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اللہ خیر۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اللہ سے خیر کی دعا مانگی۔ دل عجیب سا دھڑک رہا تھا کیونکہ افغان افروز نے پہلی بار اسے پکارا تھا اور اس سے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اس لیے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے بمشکل اپنی تمام ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے اندر کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ سامنے ہی منتظر کھڑا نظر آیا تھا۔ جی، وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے دوست حسام کو جانتی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں سر ملا۔ کل اس کی شادی تھی تو؟ مائدہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج اس کا ولیمہ ہے۔ زندگی میں پہلی بار افغان افروز کو بات کرتے ہوئے مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو جسے وہ ہمیشہ دھتکارتا آیا تھا، اسے آج یوں ایک دم سے بیوی کا درجہ دینا، اس طرح بات کرنا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وہ یک لفظی سوال کر رہی تھی۔ اس نے ہمیں ولیمے کے فنکشن میں انوائٹ کیا ہے۔ اس کی بات پہ مائدہ نے پلکیں اٹھا کر براہ راست اس کی بوجھل آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس سے تو غالباً ہمیں کل بھی انوائٹ کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، لیکن کل میں جلدی میں تھا اس لیے اکیلا ہی چلا گیا۔ اس نے بات ٹالی۔ جلدی میں تو آپ اس وقت بھی ہیں؟ مائدہ نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ اس نے ذرا ٹھہر کر دو ٹوک پوچھا۔ جانے کو تو آپ مجھے جہنم میں بھی لے جائیں گے تو ساتھ چلوں گی، انکار کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہلکے سے سر چھٹک کر بولی۔ تمہارے پاس فنکشن میں پہننے کے لیے ساڑی ہوگی؟ افغان افروز نے اپنی نفرت کا سر کچلتے ہوئے بمشکل سوال کیا۔ آپ نے پہلے کبھی مجھے ساڑی پہنے دیکھا؟ لیکن آج میں تمہیں ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ساڑی میں دیکھنا چاہتے ہیں یا ساڑی میں دکھانا چاہتے ہیں؟ افغان افروز اس کی بات پر ٹھٹک گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے تیوری پر
بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میرے مطلب کو چھوڑے، آپ اپنی بات کریں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میرے ساتھ مارکیٹ چلو، کسی اچھی بوتیک سے ساڑی لے کر آتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، چلو میرے ساتھ، وہ کہتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ میں مارکیٹ نہیں جاؤں گی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہی، اس نے افغان افروز کے پیچھے قدم نہیں بڑھائے۔ کیوں؟ وہ دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ کیونکہ میں ساڑی نہیں پہنوں گی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں نہیں پہنو گی؟ کیا برائی ہے ساڑی پہننے میں؟ وہ دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو اس میں اچھائی کیا ہے؟ اس نے الٹا افغان سے سوال کر ڈالا۔ کیا یہ اچھائی کم ہے کہ یہ لباس مجھے پسند ہے، میں تمہیں پہننے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ وہ اپنا مزاج ٹھنڈا رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آپ نے صرف مجھے ساڑی پہننے کے لیے کہا ہوتا تو شاید میں ساری زندگی ساڑی اپنے تن سے جدا نہ کرتی، لیکن افسوس کہ آپ کی یہ فرمائش صرف میرے لیے نہیں ہے۔ مائدہ نے اسے لیکچر دے ڈالا تھا اور افغان افروز اس کے اس لیکچر پہ چونک گیا تھا۔ آپ فیصلہ کریں، تب تک میں دادی کو بتا کر آتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چاہ رہی ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور افغان افروز وہیں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ تیار ہو کر بیڈ روم سے باہر نکلی تھی کہ سامنے سے آتے افغان افروز کے قدم بری طرح ٹھٹک کر تھم گئے۔ پہلی نظر میں تو وہ پہچان ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عام سے حلیے میں رہنے والی لڑکی، عام سی لڑکی مائدہ ہی ہے۔ افغان کی نظریں بے یقین تھی، شاید اس لیے کہ اس نے اسے اس طرح سرتاپا پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ آج سے پہلے جب بھی اسے دیکھا تھا ہوش و خرد سے بے گانہ ہو کر دیکھا تھا، نشے کی حالت میں، تو اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اچھی لگ رہی ہے یا بری۔ لیکن آج اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ عام سی لگتی ہے، پر عام سی ہے نہیں۔ وہ کتنی خاص ہے یہ تو وہ جانتا ہی نہیں تھا، اس لیے تو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے بے حد قیمتی اور نفیس سی لانگ شرٹ اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ اس کے دوپٹے اور قمیص پہ سیاہ ہی ریشمی دھاگے سے کامدار بارڈر بنا ہوا تھا، اور اس کے دھاگے کے کام میں کہیں کہیں سلور کانچ کے موتی چمک رہے تھے، جیسے کالی رات میں چمکتے ہوئے ستارے۔ اس نے ہم رنگ ہیل والی سینڈل پہن رکھی تھی، بالوں کو ہیئر پن کی مدد سے تیکھا سا ہیئر سٹائل دیا تھا، اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ اس کی شفاف دمکتی جلد اور بھی جگمگا رہی تھی۔ جویلری میں اس نے آویزے اور صرف بریسلٹ پہنا ہوا تھا۔ افغان افروز تو اس کی چھب ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنی خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی، وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ چلے؟ مائدہ نے اسے ایک جگہ ٹھہرے دیکھ کر خود ہی قریب آ گئی تھی۔ ہاں چلے۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ مائدہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی۔ خدا حافظ دادی بھی وہ انہیں خدا حافظ کہنے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظریں بد سے بچائے، اللہ میرے بچوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، فی امان اللہ۔ انہوں نے ان دونوں کی بلائیں لے ڈالی تھی اور انہیں دعاؤں میں رخصت کیا تھا۔ میں نے حسام اور اس کی وائف کے لیے شادی کا گفٹ لیا تھا، لیکن کل اسے دے نہیں سکا، گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اس لیے اب یہ گفٹ تم انہیں اپنی طرف سے دے دینا۔ افغان نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھے گفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی طرف سے کیا میں اور آپ الگ ہیں؟ کہہ سکتی ہو، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ کہہ تو میں اور بھی بہت کچھ سکتی ہوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میری تکلیف سے نہ ڈرو، اپنی تکلیف سے ڈرو کہ تمہیں اپنے کیے پہ سزا بھی مل سکتی ہے، اور میری دی ہوئی سزا کو تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاں، اس معاملے میں تو میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ نے آج تک اگر سزا دی ہے تو صرف مجھے ہی دی ہے، وہ بھی ان گناہوں کی جو میں نے نہیں کسی اور نے کیے ہیں۔ مائدہ کے لب و لہجے میں تلخی اتر آئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے سیل نکال کر دیکھا، نمبر اجنبی تھا۔ ہیلو، افغان افروز اسپیکنگ، اس نے بہت نپے اور شائستہ سے انداز میں کہا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ دوسری طرف کسی عورت کی آواز سنائی دی، لیکن وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ افغان کے لیے فون پہ یہ آواز یکسر اجنبی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ اس نے ذرا الجھ کر پوچھا تھا۔ بیٹا، میں حلیمہ بات کر رہی ہوں، مائدہ کی امی۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ مائدہ کی امی؟ افغان افروز نے خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے ذرا سی گردن موڑ کر مائدہ کی طرف دیکھا، لیکن مائدہ اس کے منہ سے اپنی امی کا ذکر سن کر بری طرح چونک گئی تھی، اور نہ جانے کیوں پل بھر میں اس کے چہرے کی رنگت بھی متغیر ہو گئی تھی، لیکن شکر تھا کہ اس کے ایسے تاثرات اور ایسی کیفیت کا افغان افروز نے کچھ نوٹس نہیں لیا تھا، شاید اس لیے کہ اس کا دھیان پہلے ہی دو طرف بٹا ہوا تھا، ایک ڈرائیونگ کی طرف اور ایک فون کی طرف۔ کیسی ہیں آپ؟ نہ جانے وہ کس موڈ میں تھا کہ ان کا حال چال بھی پوچھ رہا تھا، ورنہ پہلے تو اس نے یہ زحمت کبھی بھی نہیں کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ کیسے ہو؟ انہوں نے کافی جھجک کر پوچھا تھا، کیونکہ پہلے اس سے بات جو نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہی ہوں، آپ سنائیں، آج آپ نے کیسے یاد کر لیا؟ وہ حلیمہ بی بی سے بات تو کر رہا تھا، لیکن مائدہ کا دل اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا، اس کی بے چینی اس کی ہتھیلیوں میں اتر آئی تھی۔ بس بیٹا، اتنے دن ہو گئے تھے، مائدہ کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں ملی، اس لیے سوچا آج خود ہی پتہ کر لوں۔ کافی دیر سے تم لوگوں کے گھر کے نمبر پر فون کر رہی تھی، لیکن کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا، اس لیے پریشان ہو کر تمہارے نمبر پہ فون کر دیا۔ اب پتہ نہیں تم مصروف تھے یا فارغ، میں تو اپنی پریشانی میں تمہیں ڈسٹرب کر بیٹھی ہوں۔ وہ شرمندہ سے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ افغان افروز کو ان کی شرمندگی پہ خود شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ آج ذرا دیر کے لیے ہی صحیح وہ سرد مہری کے خول سے نکلا ہوا تھا، اس لیے محسوسات جاگے ہوئے تھے، تب ہی اسے شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم دراصل ایک فنکشن میں جا رہے ہیں، مائدہ بھی ساتھ ہی ہے، آپ اس سے بات کر لیں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، خدا حافظ۔
اس نے ان کی چیزوں کو شرمندگی محسوس کرتے ہوئے موبائل مائدہ کی طرف بڑھا دیا اور مائدہ نے بمشکل اپنے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم امی، اس کا لہجہ بے حد دھیما اور آواز دبی دبی سی تھی۔ وعلیکم السلام میری بچی، کیسی ہو؟ اتنے دنوں سے ماں کی کوئی خیر خبر نہیں لی تم نے، اور نہ ہی اپنا حال چال بتایا۔ وہ بہت پیار اور محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ان کی اداسی مائدہ کو ان کے لہجے سے ہی محسوس ہو گئی تھی۔ بس گھر کے کاموں میں اور دادی بی کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کے پاس تو فون بھی نہیں ہے جس پہ کال کر کے میں آپ کی خیر خبر لے سکوں۔ شیخ صاحب کا فون ہے تو صحیح، حلیمہ بی بی بے ساختگی میں کہہ گئی، لیکن پھر خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ لیکن اس سے ذرا سی دیر میں مادہ کے جسم کا سارا خون جیسے زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنی پیشانی اور چہرے سے نادیدہ پسینے کو تھپ تھپا کر خشک کیا تھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ فون بند کریں، میں خود آپ کو کال کر لوں گی، اس وقت ہم راستے میں۔ اس نے فوراً انہیں ٹال دیا، لیکن وہ اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تم لوگوں کو خیر و عافیت سے منزل پہ پہنچائے، ہم بعد میں بات کر لیں گے، اپنا خیال رکھا کرو، اللہ حافظ۔ انہوں نے بھی بات کو طول دیے بغیر بات سمیٹ دی تھی، اور مائدہ نے گہری سانس کھینچتے ہوئے فون بند کر دیا تھا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر پلکیں موند لی تھی، اور اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا افغان افروز بظاہر تو ڈرائیونگ میں مصروف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان کہاں تھا مائدہ ہرگز نہیں جان سکی تھی۔ اپنی امی کی کال پہ تم اتنا گھبرا کیوں گئی تھی؟ اس کی ٹھہرے ہوئے لہجے اور مبہم سے سوال پہ مائدہ نے کرنٹ کھا کر پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور افغان افروز کی طرف عجیب بدحواس اور متوحش سی نظروں سے دیکھا تھا، گویا وہ اس کی کیفیت اور اس کے تاثرات سے اتنا انجان بھی نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک نظر میں ہی اس کی کیفیت فوراً بھانپ گیا تھا۔ کیا بات ہے، میرے سوال پہ تو تم اور بھی گھبرا گئی ہو؟ اس نے سامنے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے مائدہ کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ تمہارے چہرے سے تو ایسی ہی بات نظر آ رہی ہے، وہ بڑی یقین سے کہہ رہا تھا۔ مائدہ نے اس کی بوجھل مگر گہری نظروں کے خوف سے پلکیں جھکا لی۔ نہیں، بس میرا ان کی تنہائی اور اکیلے پن کی طرف خیال چلا گیا تھا۔ تنہائی اور اکیلا پن؟ جی، دراصل جب میں ان کے پاس تھی تو انہیں بڑا سہارا رہتا تھا، کام کاج بھی نہیں کرنا پڑتا، اور اگر وہ بیمار ہوتی تو تب بھی میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر اب تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں، سارا دن اکیلے ہی گھر میں بیٹھے گزر جاتا ہوگا۔ اپنی ماں کی پریشانی کی خیال سے ہی مائدہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیوں اکیلے؟ کیوں؟ ان کے ہسبینڈ، میرا مطلب ہے تمہارے والد صاحب، وہ بھی تو ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا پن ہوتا ہے؟ اس نے ذرا سی حیرانی ظاہر کی۔ جی، وہ اپنی شاپ پہ ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، اس لیے دن کا وقت تو اکیلا ہی گزرتا ہے نا۔ وہ تو ہر بیوی کا گزرتا ہے، لیکن جن بیویوں کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ جب میں ان کے پاس تھی تب ان کا وقت بھی اچھا گزرتا تھا۔ اب میری شادی کے بعد انہیں تنہائی اور اکیلا پن محسوس ہونے لگا ہے۔ مائدہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، اس لیے آسانی سے بات کر لی تھی۔ ہوں، یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو تم، جن عورتوں کے پاس بچے ہوں وہ مصروف رہتی ہیں۔ بچے واقعی بہت پیارے، اور اپنی دھن میں کچھ کہتے کہتے اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے یکدم لب بھینچ لیے۔ اس کے نارمل سے چہرے پر سرد و سپاٹ سی کیفیت جم گئی تھی۔ مائدہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی خاموشی پر اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی خاموشی کا سبب کیا ہے۔ ان دونوں کے ذہنوں میں اپنی اپنی اذیت کے جھکڑ سے چل رہے تھے، اور وہ دونوں سوچو کہ تیز آندھی میں بھٹکتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے حال سے کئی قدم پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ بی بی کو تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے بازار گئے، لیکن ابھی تک ان کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کی جان خشک پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ وہ ایک ایک سیکنڈ، منٹ اور گھڑیاں گن رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا اس کا خون خشک ہو رہا تھا اور ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ اتر رہا تھا۔ دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اس نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے خود پہ پھونکی اور اماں کی واپسی کی دعا کرنے بیٹھ گئی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ یہی پوچھ لیتی کہ باہر کون ہے۔ وہ لبوں کو سیے چپ بیٹھی رہی، مگر دوسری بات دروازہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے بجا تھا، اور اب کی بار چپ رہنا مشکل تھا۔ کون ہے؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز برآمد ہوئی۔ میں ہوں شیخ زمان، دروازہ کھولو۔ باہر سے سنائی دینے والی آواز نے اس کے ہاتھ پر سن کر دیے تھے۔ وہ جس افریت سے بچنے کے لیے تمام دروازے بند کیے بیٹھی تھی، وہی دروازے پہ کھڑی اسے دروازہ کھولنے کو کہہ رہی تھی، مگر اماں تو گھر پہ نہیں۔ اس سے جیسے دروازہ نہ کھولنے کا بہانہ ڈھونڈا تھا۔ اماں گھر پہ کیسے ہوگی؟ ابا تو باہر کھڑی ہے تیری۔ شیخ زمان کی چبائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ باہر؟ اسے یقین نہیں آیا۔ مائدہ، دروازہ کھولو بیٹا، کیا بحث لگا رکھی ہے؟ باہر سے اماں کی آواز سنائی دی تو اس کے جسم میں ٹوٹتی ہوئی جان دوبارہ سے سرایت کر گئی، اور پلک جھپکتے میں اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا، اور دروازہ کھلتے ہی جہاں اماں نے اسے تعجب امیز نظروں سے دیکھا، وہی شیخ زمان نے اسے بڑی خشبگی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے پسینے سے نہ معلوم پیشانی دوپٹے سے پونچھتی ہوئی سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ کیا بات ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اماں نے ہاتھوں میں پکڑے تھیلے
برآمدے میں بچھے تخت پر ڈھیر کر دیے۔ سودا سلف کافی زیادہ تھا، اس لیے ان کے بازو تھک چکے تھے۔ مائدہ فوراً باورچی خانے میں جا کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری اماں پوچھ رہی ہیں کہ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس کی خاموشی پہ شیخ زمان نے جان بوجھ کر اماں کا سوال دہرایا۔ وہ میں سمجھی کہ آپ کی دکان سے کوئی لڑکا آیا ہے کسی کام سے اور اماں کا پوچھ رہا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اماں گھر پہ نہیں ہیں۔ اس نے بروقت بہانہ ترتیب دیا، حالانکہ میں نے خود بول کر بتایا تھا کہ میں شیخ زمان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ میں نے سنا نہیں تھا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اماں کی سانسیں ہموار ہوئیں تو بیٹی کے چہرے کی سمت دیکھنے کا خیال آیا۔ نہیں، میں بھلا کیوں گھبراؤں گی؟ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، نظریں چرا لیں۔ آج گرمی بہت زیادہ ہے، بار بار پسینہ آ رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ پہلے آ گئی، ورنہ میں تو نہانے جا رہی تھی اور آپ گلی میں کھڑی ہو کے میرا انتظار کرتی رہتی۔ وہ بات کو ادھر ادھر ٹالتی ہوئی کمرے سے اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور دل و دماغ بھی پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ اب اسے کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ اب اماں جو گھر پہ تھی، لیکن شیخ زمان کی فرمائش نے اس کا سارا سکون غارت کر ڈالا تھا۔ اس کے اعصاب میں پھر سے تناؤ آ گیا۔ حلیمہ، میں اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہوں، تو ایک گلاس شربت کا بنوا کر اندر کمرے میں بھیج دے، آج گرمی بہت ہے، بار بار پیاس لگ رہی ہے۔ وہ مائدہ پہ ایک چھیدتی ہوئی نظر ڈال کر اندر چلا گیا تھا اور مائدہ تل ملا کے رہ گئی۔ ظاہر ہے اماں تھکی ہوئی آئی تھی، وہ بلا شربت کیسے بناتی؟ شربت تو اسی نے بنانا تھا اور کمرے میں اسے دیکھ کر بھی اس نے ہی آنا تھا۔ یہی سوچ کر اس کے پیروں کے تلوے سے سر کی چوٹی تک جل اٹھی تھی۔ انکار کرنا بھی فضول تھا، یقیناً وہ تھوڑی دیر بعد کوئی اور کام کہہ دیتا، اس لیے بہتر تھا وہ شربت ہی بنا دیتی۔ اس سے ضد ہو کر مٹھیاں لب بھینچ لیے تھے اور قدم باورچی خانے کی سمت بڑھا دی تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود پر جبر کرتے ہوئے شربت بنایا اور شیخ زمان کے کمرے میں پہنچائی تھی، لیکن اس کے آنے اور جانے کے دوران مائدہ کو لگا کہ شیخ زمان کی ہوس زدہ نظریں اس کے جسم کے ساتھ چپک کر رہ گئی ہوں اور ان نظروں نے اسے غلیظ، ناپاک اور گندا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی چھیدتی ہوئی نظریں مائدہ کی روح کا عذاب بن چکی تھی اور اسی عذاب کے احساس سے وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ جاتی تھی۔ بے بسی، بے پناہ تھی، کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ رات کے 12:15 بجے کا وقت تھا، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور دادی بھی ڈرائنگ روم میں ہمیشہ کی طرح اس کے انتظار میں تھی۔ مطالعہ کرنا ان کا بہت پرانا شوق تھا، جو بچپن سے ہی جوانی سے بڑھاپے اور غریبی سے امیری تک ان کے ساتھ آیا تھا، اور ان کے اسی شوق کی خاطر ان کے اکلوتے لاڈلے پوتے نے انہیں گھر میں باقاعدہ ایک چھوٹی سی لائبریری بنا دی تھی۔ البتہ ان کے دل میں کچھ اور خواب تھے، کچھ خواہشیں، کچھ ارمان بھی ہیں، یہ جاننے کی اسے کبھی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ ان کے وہی شوق پورا کرتا تھا جو ان کی اپنی ذات سے منسوب نہیں ہوتے تھے۔ ادیبی کو اس بات کا بھی قلق رہتا کہ وہ ان کی ہر بات مانتا ہے، ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس معاملے میں آ کر لاپرواہی، بے نیازی اور سرد مہری برت جاتا ہے۔ ان کے دل کے ارمانوں اور خواہشوں سے نظریں چرا کر گزر جاتا ہے، یہ احساس کی یہ بنا کہ ان کی عمر ایسی نہیں تھی جہاں وہ ارمانوں کو پورا ہونے کا انتظار کرتی۔ ان کا تو یہ معاملہ تھا کہ آج ہے کل نہیں۔ اس نے دل کو پتھر اور احساسات سے عاری کر لیا تھا اور اس لیے وہ رنجیدہ اور غمزدہ رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی اور وہ تھا کہ جیسے شہر ہی چھوڑ گیا تھا۔ بالآخر وہ خود ہی اٹھی اور فون سیٹ کے پاس آ کے اس کا نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے بیل جا رہی تھی، لیکن وہ کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی اور ایک بار ان کی کوشش کامیاب ٹھہر ہی گئی۔ ہیلو، اسی گھمبیر، بھاری اور بوجھل آواز پہ ان کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ افغان، وہ بڑے دکھ سے بولی۔ ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں، اس نے مختصر سے الفاظ میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ بند ریسیور کو دیکھتی رہ گئی، ان کی بوڑھی آنکھوں میں دکھ سے آنسو آ گئے تھے۔ اب وہ اسے کیا کہتی کہ وہ انہیں بڑھاپے میں ستا رہا ہے، انہیں بے وجہ اذیت دے رہا ہے، ان کے دل پہ رنج کا بوجھ بڑھا رہا ہے، لیکن اگر وہ اسے کہہ بھی دیتی تو اس پہ بھلا کیا اثر تھا؟ وہ ٹہل کر تھکنے لگی جب باہر گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا، پھر ذرا توقف سے گیٹ کھلنے اور گاڑی گیراج میں رکنے کی آواز سنائی دی۔ رفتہ رفتہ کوریڈور سے بھاری قدموں کی چاپ ابھرتی ہوئی قریب آتی چلی گئی اور ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے پہ آ کر یہ چاپ بھی ٹھہر گئی۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ خیریت، آپ بار بار فون کر رہی تھی، مختصر سے الفاظ میں پوچھا گیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا میں کیوں فون بار بار کر رہی تھی؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ آئی ایم سوری، میں بزی تھا۔ پہلے سے بھی مختصر جواب ہے۔ تم فارغ کب ہوتے ہو؟ ایک دادی رات بھر پوتے کے لیے جا کر اس کی واپسی کی راہ دیکھتی ہے اور پوتا آگے سے پوچھتا ہے آپ کو کوئی کام تھا تو بتائے۔ وہ بڑے دکھ اور کرب سے بولی تھی، لیکن پوتے کو شرم کب تھی بھلا؟ تو پھر کیوں جاگ رہی ہیں؟ 1000 بار تو کہہ چکا ہوں کہ میرا انتظار مت کیا کریں، دل چاہے گا تو گھر آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ آپ کب تک اپنی بوڑھی ہڈیوں کو میرے انتظار میں لٹکائے رکھیں گی؟ آپ جس افغان افروز کے انتظار میں بیٹھی ہیں وہ تو کب کا مر چکا ہے، اب کبھی نہیں آئے گا، مت کیا کرے اس کا انتظار۔ وہ یکدم غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ وہ تھی تو تمہیں سب سے محبت تھی، وہ چلی گئی تو ساری محبتیں بھی چلی گئی۔ کیا تمہیں اب اپنی دادی بھی بری لگنے لگی ہے؟
اگر ایسے ہی بری لگتی ہو تو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو اور اکیلے رہو اس گھر میں، تاکہ نہ تمہیں میری پرواہ کرنی پڑے نہ مجھے تمہاری فکر ہو۔ رو رہی تھی اور لب بھیج کے رہ گیا تھا۔ ہاں، میرے اندر کی ساری محبتیں مر چکی ہیں، ہر احساس مر گیا ہے، کسی کی پرواہ نہیں رہی مجھے، اور یہ بات آپ خود اچھی طرح جانتی ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ افغان افروز اس وقت زندگی جی نہیں رہا، زندگی نبھا رہا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں میری موت کو وہ اپنی بے وفائی کا صدمہ نہ سمجھ لے، ورنہ مر تو میں اسی روز گیا تھا جس روز وہ کہتے کہتے اچانک اس نے لب بھینچ لے، اس کی زبان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بات مکمل کرتا۔ لیکن دنیا اس لڑکی پہ ختم نہیں ہو جاتی، دادی بھی ساری باتیں ساری حقیقتیں جانتی تو ہیں، آپ پھر کیوں بھول جاتی ہیں؟ میری دنیا اسی لڑکی پہ ختم ہوتی تھی اور اسی لڑکی پہ ہی ختم ہو گئی، وہ بولا بغیر تلخ اور استہزائیہ سا۔ پلیز دادی بھی اب اس ٹاپک کو یہی ختم کر دے، رات کے اس پہر کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے سر درد کے۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے انہیں روک دیا تھا، پلٹ کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ افغان، وہ بے بسی سے زچ ہو کر پکاری، پلیز سمجھنے کی کوشش کرے دادی بھی، ان باتوں کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے، یہ ساری باتیں کسی اور وقت پہ اٹھا رکھے، اس وقت گہری نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائے، مجھے بھی سو رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بے نیازی سے کہا اور سیڑھیاں چڑھ گیا، اور وہ وہیں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی بے حس ہو چکا تھا، اب تو ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا، ورنہ پہلے تو وہ مالی سے پورے لان کی کاٹ چھانٹ کروا کے پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئیں تو اچانک انہیں وقت کا احساس ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی افغان کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا، اور اس لیے سارے کاموں پس پش ڈالتے ہوئے اندر آ گئی۔ ایشا ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کی صفائی میں مصروف تھی، وہ شروع سے ہی افغان افروز کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خود تیار کرتی تھی، اس کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ ناشتہ بنا کر انہوں نے ایشا سے کہا، اوپر جاؤ اور افغان سے کہو ناشتہ تیار ہو چکا ہے، جلدی آ جائے ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے ایشا کو اوپر بھیجا اور وہ مؤدب سے انداز میں سر ہلا کر اوپر چلی گئی، اور وہ خود اس کا ناشتہ لگانے میں مصروف ہو گئی۔ اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ شاندار ڈریسنگ کیے، عمدہ خوشبو لگائے، خوبصورت ہیئر سٹائل مگر سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ، بے تاثر سا لہجہ تھا، وہ بھلا کیا جواب دیتی، خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی ان کی خاموشی نوٹ کر چکا تھا، کیونکہ ان کی طرف سے اس کی گڈ مارننگ کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ انہوں نے جوس کا جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھ دیا تھا، وہ نہار وہ جوس پینے کا عادی تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن دادی بھی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنے لیے کپ میں چائے انڈیلنے لگی۔ شاید رات میں وہ کچھ زیادہ بول گیا تھا، مجھے اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہیے تھا، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ جوس پینے سے پہلے سر جھکائے آہستگی سے اور سنجیدگی سے معذرت کر رہا تھا، لیکن دادی بھی نے اس کی کوئی بھی بات کانوں میں نہیں دھری تھی، جس پہ وہ قدرے جھنجھلا گیا تھا۔ دادی بھی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں سوری بول رہا ہوں آپ سے۔ اس نے گلاس ٹیبل پر پٹک دیا۔ مجھ سے کیوں مخاطب ہو اور کیوں سوری بول رہے ہو؟ کیا اہمیت ہے میری تمہاری نظر میں؟ جیسے گھر کے باقی ملازم ہیں ویسے میں بھی ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ کوارٹرز میں رہتے ہیں اور میں تمہارے گھر کے بیڈ روم میں رہتی ہوں۔ تمہارا مجھ پہ یہی احسان ہے کہ تم نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا ہے، ورنہ روٹی پانی جوتی کپڑا تو باقی سب کو بھی مل رہا ہے، وہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی کام کرتی ہوں۔ جب ان کاموں سے ہٹ کے کوئی بات کرتی ہوں تو تمہیں ناگوار گزرتا ہے، آخر کو تم مالک ہو، کسی ملازم کی اپنی ذات میں مداخلت ناگوار تو گزرے گی، لیکن تم بے فکر ہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارے کسی بھی کام میں مداخلت نہ کروں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ انہوں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، رخ موڑ لیا۔ دادی بھی، آپ یہ مت کہو مجھے دادی بھی، میں صرف نام کی دادی بھی ہوں، ورنہ میری کیا اوقات ہے، خوب جانتی ہوں۔ میں تمہارے لیے وہی اہم تھی جس کے ہجر میں جوگی بنے پھر رہے ہو۔ وہ گئی تو سب کچھ گیا، پوری دنیا ہی ختم ہو گئی، اور جب تمہاری دنیا ہی ختم ہو گئی تو ہم کس کام کے؟ آج ان کی چپ اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اسی لیے جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی، اور افغان افروز ششدر سا بیٹھا ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں جیوں یا مروں میری پرواہ مت کرنا، اور تم ہر ناجائز اور غلط کام کرو، گھر آؤ یا نہ آؤ، میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گی، بھول جاؤں گی کہ میرا بھی کوئی پوتا ہے، بس زندگی کے دن پورے کرنے ہیں، سو ہو ہی جائیں گے، تم خود مختار ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہے کرو، میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال کر کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناشتہ وہی ادھورا پڑا رہ گیا تھا۔ افغان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا تھا یا جو کچھ بھی ہوا تھا، وہ کبھی بھی اس پہ خفا نہیں ہوئی تھی، کبھی غصہ نہیں کیا تھا، کبھی مشتعل نہیں ہوئی تھی، اور آج اگر وہ مشتعل اور برہم ہوئی تھی تو ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ آج واقعی کوئی ایسی چوٹ لگی ہے جس کا اثر ان کے دل پہ ہوا، ورنہ وہ اپنے لاڈلے پوتے کو اس طرح ڈانٹ دے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی بات پہ افغان افروز کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادی بھی نے اتنا غصہ اسی پہ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یقیناً وہ خود بھی بہت بے چین اور اذیت میں ہوگی۔ آخر اس نے ان کا دل دکھایا، کیوں دکھا دیا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ خود بھی بے چین اور مضطرب ہو گیا تھا، اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل آیا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی تک آیا اور گاڑی نکال کر لے گیا۔ مائدہ اماں سے باہر سے آوازیں دیتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ مائدہ، انہوں نے بلاخر اس کے قریب آ کر اسے پکارا تو وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی۔
جی اماں کیا بات ہے؟ وہ یکدم بستر پہ لیٹی اس کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کہاں کھوئی رہتی ہو؟ میں آوازیں دے دے کر تھک جاتی ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ کہیں نہیں اماں، بس ایسے ہی کسی سوچ میں تھی شاید، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پہ پھیلا لیا۔ ہر وقت کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ ذرا سا کام کیا کمرے میں، ذرا سا کام کیا پھر کمرے میں، یہ کیا سلسلہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کل شیخ صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ مائدہ ہم لوگوں سے کھچی کھچی سے کیوں رہتی ہے۔ اماں اس کے قریب اس کے بستر پر ہی بیٹھ گئی اور مائدہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں اماں، کام ہی تو کر رہی ہوتی ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے ان کی بات ٹالی۔ میں کاموں کی بات نہیں کری، اکیلے بیٹھے رہنے کی بات کری۔ ہمارے پاس بھی تو بیٹھ سکتی ہو، باتیں کر سکتی ہو، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ یا پھر یہ کہو کہ تم شیخ صاحب کو ابھی بھی غیر سمجھتی ہو، انہیں باپ نہیں سمجھتی۔ اماں جس کے پاس گلے شکوے لے کر آئی تھی، جن کو سن کے مائدہ کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا، جی چاہا وہ پھٹ پھٹ کر رو دے، اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے، لیکن اسے پتا تھا اماں اس وقت شیخ صاحب کی حمایت میں بول رہی ہیں، اس لیے اس نے اگر کچھ بھی کہا تو انہیں ناگوار لگے گا، لہٰذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی رہی، مگر اس کے روح کے آنسو اس کے دل پہ گرنے لگے۔ اب کیا بات ہے؟ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ متوجہ کیا۔ کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی اتنے دنوں سے ایک بات سوچ رہی تھی، اگر آپ میرا ساتھ دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہتے ہوئے بے ساختہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اماں نے اس کے انداز پہ چونک کر اسے حیرت سے دیکھا۔ کیسی بات؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اماں پلیز میری بات کا برا مت ماننا، مگر میں گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں، مجھے ڈپریشن ہونے لگا، میں تھوڑا ٹائم گھر سے باہر گزارنا چاہتی ہوں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ میں یہ جاب اپنی کوئی ضرورت یا خواہش پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہوں، میں خود اعتماد ہونا چاہتی ہوں، میرے اندر اعتماد کی کمی ہے، میں یہ کمی دور کرنا چاہتی ہوں۔ اماں میں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی ہوں، پلیز اماں، اگر میں اسی ایک چار دیواری میں رہی تو ایک روز میرا دم گھٹ جائے گا اور آپ کو اس کمرے میں میری لاش ملے گی، پلیز مجھے اجازت دے دے، مجھے کھل کر سانس لینے دے، مجھے جینے دے پلیز، اس نے روحانسے لہجے میں کہتے ہوئے جیسے التجا کی تھی، اور اماں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کی اس انوکھی فرمائش پر حیران پریشان تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ اماں میں اپنی حالت، اپنے دل کی بات اور کس سے کہوں سوائے آپ کے؟ پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میرے پاس تعلیم ہے، عقل ہے، شعور ہے، مجھے اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرنے دے، پلیز اماں مجھے روکیے مت۔ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ بھی کوئی تک ہے بھلا؟ انہوں نے خفگی سے کہتے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تھے۔ اماں یہ میں نے اچانک بیٹھے بیٹھے نہیں سوچا، بلکہ یہ سب سوچتے ہوئے تو مجھے مہینے ہو گئے ہیں، بس میں ڈرتی تھی کہ آپ کو میری جاب کی فرمائش بری لگے گی، لیکن آپ میری ماں ہیں، آپ میری خواہش پوری نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ آپ کی ایک ہاں میری بے سکون زندگی میں سکون بھر دے گی۔ مائدہ اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ اس نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اماں ششدرسی ہو کر دیکھنے لگی۔ دیکھو مائدہ، تم جانتی ہو کہ میں شیخ صاحب کو بتائے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ گھر آتے ہیں تو ان سے بات کرتی، وہ مان گیا تو کر لینا جاب، اگر نہ مانے تو ضد مت کرنا، میں ان کے ساتھ بحث و تکرار نہیں کر سکتی۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، شیخ صاحب کی نہیں، مجھے آپ نے اجازت دینی ہے اور مجھے آپ ہی کی اجازت کی ضرورت ہے، وہ اجازت دیں یا نہ دیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مائدہ بالآخر کہہ گئی تھی، اور اماں ایک دم پلٹ کر اسے تعجب بھری بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج وہ انہیں مسلسل حیران کر رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ان کی حیرانی ان کے لہجے سے بھی جھلک رہی تھی۔ کچھ غلط نہیں کہا، میں آپ کی بیٹی ہوں، یہی حقیقت ہے، میرے اچھے برے کا خیال آپ کو ہونا چاہیے، شیخ صاحب کو نہیں۔ آپ ان سے اجازت طلب نہیں کریں گی، صرف یہ بتائیں گی کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور آج یا کل جاب کی تلاش شروع کر دوں گی۔ مائدہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ اماں میں ہوش میں ہوں، لیکن آپ نہیں ہیں، جوان بیٹی کی ماں ہے، لیکن آپ پھر بھی نادان ہیں، باقی ماؤں کی طرح آنکھیں اور کان کھلے رکھا کریں، جوان بیٹیوں کی مائیں غافل نہیں رہتی، ہر وقت چوکس اور چکنا رہتی ہیں، سمجھ ہی نہیں رہی میں آخر ایسا کیوں کہوں کہ ساری حقیقتیں آپ پر میں آخر ایسا کیا کہوں کہ ساری حقیقتیں آپ پر واضح ہو جائیں؟ مائدہ کہتے کہتے بے بسی سے جھنجھلا گئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں کم عقل ہوں، نادان ہوں، تمہارا دھیان نہیں رکھتی؟ انہیں اس کی بات پہ اچنبھا ہوا۔ جی بالکل میں نے یہی کہا، اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا اور اماں دنگ رہ گئی تھی۔ مائدہ تم اپنی ماں کو ایسا آئی ایم سوری اماں، آپ کی کم عقلی اور نادانی نے آج مجھے بولنے پہ مجبور کر دیا ہے، ورنہ آپ خود عقل مند ہوتی تو میرے کہے بنا ہی سب کچھ سمجھ آتی، مجھے یہ نہ بتانا پڑتا اماں کہ زیادہ دیر گھر سے باہر مت رہا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے اماں، رات کو نیند کی گولی کھا کر نہ سویا کریں ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ نیند کی گولی کھا کر سو جاتی ہیں، میری نیند اڑ جاتی ہے، ساری ساری رات جا کے گزار دیتی ہوں، کبھی نہا دھو کر نئے کپڑے نہیں پہنتی، الجھے شکن آلود کپڑوں اور میلے کچیلے حلیے میں کیوں پھرتی ہوں، زیادہ ہنستی نہیں ہوں، زیادہ بات نہیں کرتی، کمرے سے باہر نہیں بیٹھتی، چپ رہتی ہوں، سوچ میں گم رہتی ہوں، آخر کیوں؟ کبھی جاننے کی زحمت کی آپ نے؟ کئی بار کہا اماں میں صرف آپ کی بیٹی ہوں، شیخ زمان کی نہیں، میری فکر میں آپ جاگا کریں۔ شیخ زمان کیوں جھانکتا ہے بلا؟ وہ اماں کے کندھوں پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور یکدم پھٹ پڑی اور حلیمہ بی بی کے قدموں تلے سے جیسے زمین سرک گئی تھی، ان کا وجود جیسے کسی نے دھجیوں میں اڑا دیا تھا۔ وہ مائدہ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور مائدہ زیادہ دیر ان کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی، وہاں سے نکل آئی تھی۔
وہ اپنے آفس روم میں بیٹھا کچھ ضروری فائلز چیک کر رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں کم ان سر، اس نے حسام کی آواز پہ چونک کر سر اٹھایا اور دروازے میں کھڑا اجازت طلب کر رہا تھا۔ کم ان، اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ تھینک گاڈ اندر آنے کی اجازت تو ملی، ورنہ تمہاری شکل دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ تم منع کر دو گے۔ حسام دروازے کا ہینڈل چھوڑ کر اندر آ گیا تھا۔ کیا میرے منع کرنے پر تم واپس چلے جاتے؟ افغان نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کے بے ترتیب پڑے پیپرز سمیٹنے لگا۔ بالکل نہیں، حسام نے نفی میں گردن ہلائی اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تو پھر میں تمہیں منع کیوں کرتا جب تم نے میرے منع کرنے کے باوجود واپس نہیں جانا تھا؟ افغان نے کہتے ہوئے فائل ایک طرف رکھ دی۔ دیکھ لو مجھے تم سے کتنی محبت ہے، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں جاتا، حسام نے مسکرا کر کہا۔ لیکن افغان افروز کے سرد و سپاٹ چہرے کے تاثرات اور بھی سرد ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر تناؤ آ گیا تھا۔ محبت کا نام لو اور جو جی چاہے کہہ لو، اس نے سپاٹ سے لہجے میں کہا، اور انٹرکام پہ حسام کے لیے چائے آرڈر کی تھی۔ یعنی کہ تمہاری ایک محبت کھوٹی ہونے سے ہماری ساری محبتیں کھوٹی ہو گئی، ہماری اپنائیت، ہمارا خلوص، ہماری چاہت سب بیکار ہے تمہاری نظر میں۔ تم نے ہماری محبت کو اس محبت سے مشروط کر دیا جو تمہارے لیے کبھی تھی ہی نہیں، جس نے تمہیں دولت پر سے وار کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ حسام کو اس کی بات بری لگی تھی۔ تلخی سے اس نے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا جس پہ افغان افروز بری طرح بلبلا اٹھا تھا۔ بکواس بند کرو، اپنی بکواس بند ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ تم ابھی تک لکیر پیٹ رہے ہو، تم نے برباد کر لیا ہے خود کو۔ حسام باز آنے والا نہیں تھا۔ میں برباد ہوا ہوں نا، آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ کبھی تمہیں، کبھی دادی بی کو، اور کبھی کسی اور کو۔ یکدم چیخ اٹھا، اسے دادی بی کا صبح والا رویہ یاد آ گیا تھا۔ اگر تمہیں یہ احساس ہو جائے نا کہ ہمیں کیا تکلیف ہے تو تم یہ سوال ہی نہ کرو، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ تمہیں احساس ہی نہیں۔ اور ہاں، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری بربادی پہ کسی اور کو بھی تکلیف ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہاری بربادی پہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ صرف میں ہوں یا پھر دادی بی ہے، کسی تیسرے کا سوچنا بھی مت۔ حسام طنز پہ اترا ہوا تھا۔ افغان افروز کا اس کی باتوں پہ خون کھول رہا تھا۔ اس موضوع پہ آ کر اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ لوگوں کی زبانیں کھینچ لے یا پھر ان کی گردنیں اڑا دے۔ اس معاملے میں وہ بہت بے رحم اور شفاق ہو جاتا تھا۔ افغان افروز کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ ہیلو، آواز اور انداز سپاٹ تھا۔ صاحب، میں رشید بات کر رہا ہوں، اسپتال سے بڑی بیگم صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت بری حالت میں ہے، آپ جلدی سے آ جائیں صاحب۔ افغان افروز کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی اور یوں لگا کہ اس بلڈنگ کا ملبہ پورے کا پورا اس کے سر پر آ گرا ہو۔ دونوں آگے پیچھے تیز رفتاری سے دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتے پارکنگ میں پہنچے۔ دادی بی کی تکلیف کا خیال ہی اس کے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا اور اس کی اپنے جسم سے جیسے جان نکلی جا رہی تھی، اور یہ سوچ الگ کچوکے لگا رہی تھی کہ وہ رات کے رویے سے ناراض تھی ان سے۔ اگر ناراضی میں ہی انہیں کچھ ہو جاتا تو افغان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ پورے 24 گھنٹے ہو گئے تھے افغان اور حسام کو آئی سی یو کے باہر انتظار کرتے ہوئے۔ اس نے آئی سی یو میں داخل ہوتے ڈاکٹر ظفر کو بازو سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ دیکھیے ڈاکٹر، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر دادی بی کی حالت آپ لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہے تو آپ مجھے ابھی بتا دیں، میں انہیں کہیں اور شفٹ کرا لیتا ہوں۔ مبارک ہو مسٹر افغان، آپ کی دادی بی اب خطرے سے باہر ہیں۔ وہ ڈاکٹر اظفر سے کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر رضوان نے آ کر اسے دادی بی کی زندگی کی نوید سنائی تھی، جس پہ ڈاکٹر اظفر بے ساختہ مسکرا دیے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ لیکن آئی ایم سوری، آپ کی دادی بھی اب چل نہیں سکتی، ان کی ٹانگیں بہت متاثر ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر رضوان کی اگلی بات نے افغان افروز کے آس پاس کئی دھماکے کر ڈالے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے ان کی سمت پلٹا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر افغان؟ ہمیں بہت افسوس ہے کہ اس بات کا، لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی تو بچ گئی ہے نا، ورنہ ایسے شدید ایکسیڈنٹ کے بعد ان کے بچنے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور افغان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ افغان بیٹھو یہاں۔ حسام نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھاما، لیکن افغان ضبط نہ کر سکا اور اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ رویا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ شیخ زمان کھانا کھا رہا تھا جب حلیمہ بی بی چارپائی پہ ان کے قریب ہی آ بیٹھی تھی۔ کہو کیا بات کرنی ہے، وہ اجازت دیتے ہوئے بولے۔ کچن کے دروازے سے لگی کھڑی مائدہ کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ شیخ زمان اس کی جاب کا سن کر بھرپور مخالفت کریں گے۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ مائدہ پورا دن گھر میں اکیلی اور فارغ بیٹھی رہتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ بیکار بیٹھنے کے بجائے کوئی جاب کر لے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حلیمہ بی بی نے بات کرتے ہوئے اپنی نظریں پوری طرح شیخ زمان پہ ہی جما رکھی تھی۔ لہجہ بےحد مضبوط اور بے لچک تھا، فیصلہ کن اور دو ٹوک۔ کیا کہا؟ شیخ زمان کا ہاتھ منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے وہیں کا وہیں ٹھہر گیا تھا۔ مائدہ جاب کرے گی؟ جی ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں وہ گھر پہ اکیلی اور فارغ نہ بیٹھے۔ آج ان کا لہجہ اور آواز دبے دبے اور دھیمے سے نہیں تھے۔ وہ ایک ماں تھی، اور جب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے اپنے موقف پہ ڈٹ جائے تو اسے اس موقف سے ہٹانا دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ کیوں، کیا اس جیسی دوسری لڑکیاں گھروں میں اکیلی اور فارغ نہیں بیٹھی ہوئیں؟
یا پھر یہ کہو کہ وہ گھر سے باہر گھومنا پھرنا چاہتی ہے۔ شیخ زبان کو اپنا شکار ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا، تب ہی تو وہ گھٹیا طنز پہ اتر آئے تھے۔ زبان سنبھال کر بات کریں شیخ صاحب، آپ کی بیٹی ہے وہ؟ حلیمہ بی بی نے بیٹی پر زور دیا۔ میری بیٹی ہوتی تو مجھ سے پوچھ کے کام کرتی۔ دونوں ماں بیٹی نے اندر ہی اندر سب کچھ طے کر لیا اور مجھے اب بتا رہی۔ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا واپس ٹرے پر پھینک دیا اور کچن میں کھڑی مائدہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب ضرور کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوگا۔ خبردار کوئی نہیں کرے گی نوکری ووکری، اسے کہو اونچی ہوا میں اڑنے کے خواب چھوڑے اور گھر میں بیٹھے، باہر نکلے گی تو لوگ سو باتیں بنائیں گے۔ شیخ زمان اپنی سوتیلی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا، کیا لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوانا چاہتی ہو تم دونوں؟ شیخ زمان آپے سے باہر ہو رہا تھا اور حلیمہ بی بی اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا اب آپ کی ناک کٹ رہی ہے، اور جب ہیرا جاب کرتی تھی تب آپ کی ناک نہیں کٹتی تھی؟ حلیمہ بی بی نے شیخ زمان کی بیٹی کا نام لیا جسے وہ 1 سال پہلے شادی کر کے رخصت کر چکا تھا۔ وہ بچی تھی، کم عقل تھی، نوکری کرنے کا شوق تھا اسے مجبوراً، مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ شیخ زمان نے ذرا سنبھلتے ہوئے جواب دیا، یہ بھی بچی ہے، کم عقل ہے، اسے بھی شوق ہے اور مجبوراً مجھے اس کا شوق پورا کرنا ہی پڑے گا۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہو، میں نے مائدہ سے کہہ دیا ہے، وہ بس کچھ ہی عرصہ جاب کرے گی اور اس کے بعد میں اس کی شادی کر دوں گی جیسے ہیرا اور فرا کی تھی، اچھے اور پڑھے لکھے گھرانوں میں۔ حلیمہ بی بی نے شیخ زمان کو جتایا اور وہ لب بھیج کے رہ گیا۔ حلیمہ بی بی کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آخر اب جا کہاں رہی تھی؟ افغان افروز دکھ سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ عالیہ سے ملنے، وہ پلکیں مونتے ہوئے آہستگی سے بولی اور افغان نے چونک کر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عالیہ سے ملنے؟ افغان افروز کی آواز جیسے کسی کنویں سے سنائی دی تھی، مگر کیوں؟ دادی بی کی بند پلکوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور افغان ششدر سا ان کے بوڑھے اور جھڑیاں زدہ چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ بھیک مانگنے جا رہی تھی تمہاری آزادی کی، اسے کہنا تھا کہ میرے پوتے کو مزید برباد نہ کرو، خود چلی گئی تو اپنی یادیں بھی لے جاؤ، کیوں چھوڑ گئی ہو برباد کرنے کے لیے، تاکہ وہ تمام عمر انہی یادوں میں تڑپ تڑپ کر جیتا رہے اور میں اپنے پوتے کو دیکھ کر تڑپتی رہوں مگر میں تو اس سے بھیک بھی نہیں مانگ سکی، میری ٹانگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے راستے میں ہی روک لیا، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی میں ایک بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنے پوتے کی آزادی ضرور مانگوں گی، چاہے وہ کہیں بھی ملے۔ انہوں نے جیسے عہد کیا تھا۔ نہیں دادی بھی، ہرگز نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی جس سے میری شخصیت کا کوئی کمزور پہلو نظر میں آئے، میں اس کے سحر میں نہیں، اس کے قہر میں قید ہوں۔ اس سے کیا سوچ کر میرے ساتھ بے وفائی کی؟ کیا میں کچھ بھی نہیں تھا؟ میں پاگل ہوتا ہوں تو صرف یہ سوچ کے کہ کیا افغان افروز اتنا ارزاں تھا کہ دولت کی چمک دمک میں اسے دیکھ ہی نہیں پائی، وہ دولت جسے محبت کرنے والے ہاتھوں کا میل کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں، اور عالیہ نے اسی ہاتھوں کے میل کو سینے سے لگا لیا۔ وہ اندر سے دکھی ہو رہا تھا، جب ہی تو دادی بی سے سب کہہ رہا تھا، اگر وہ ہاتھوں کی میل کو سینے سے لگانے والی عورت تھی تو تم کیوں اسے سوچ سوچ کر اپنا خون جلاتے ہو؟ وہ ہاتھوں کا میل نہیں تھی دادی بھی، وہ میری ذات پہ لگا ایک گہرا دھبا تھی، جب سے وہ دور گئی ہے یہ دھبا اور بھی نمایاں ہو گیا ہے، اور میں اس دھبے کی وجہ سے مجھ پاتا پھر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پہ خول چڑھا لیا ہے تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے، اور اس چھپنے کی کوشش میں افغان افروز خود کہاں گم ہو گیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ افغان افروز پس مردہ ساتھ دادی بی کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایشا افغان افروز ڈرائنگ روم میں کھڑا ایشا کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ جی صاحب جی، وہ فوراً بھاگی آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں اور تم نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں لگایا۔ افغان اپنی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتے ہوئے ایشا پہ غصہ نکال رہا تھا۔ سوری صاحب جی، میں بیگم صاحبہ کو ناشتہ کروا رہی تھی، میں نے سوچا آپ ابھی سو رہے ہیں اس لیے ناشتہ ذرا لیٹ بناؤں گی۔ اوف، تم بھی کمال کی چیز ہو۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اب یہاں کھڑے رہ کر ناشتہ تیار ہونے کا انتظار کرنا فضول ہے۔ اسے ٹھیک 10 بجے ایک میٹنگ کرنا تھی، اس لیے تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھ رہا تھا، جب نسرین آپا کی آواز پہ اسے ٹھہرنا پڑا تھا۔ سنیے صاحب جی، وہ بھی تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی دوسری طرف سے گھوم کر اس کے سامنے آ گئی۔ جی کہیے۔ وہ پینٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے ان کی سمت متوجہ ہو۔ وہ دراصل کل آپ اور حسام صاحب کسی لڑکی کے لیے بات کر رہے تھے جو بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال کر سکے، ان کا خیال رکھے اور انہیں اچھی طرح سنبھال سکے۔ نسرین آپا نے جلد اپنی بات شروع کی۔ او اچھا، تو آپ کی نظر میں ہے کوئی لڑکی؟ جی ہاں صاحب، بہت اچھی لڑکی ہے، جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی ہی ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والی، سمجھدار اور خاموش طبع، نفاست پسند بھی ہے، گھر کا ہر کام جانتی ہے۔ نسرین آپا نے فوراً مائدہ کی خوبیاں بیان کی تھیں۔ ہوں ٹھیک ہے، آپ اس لڑکی کو کل صبح 7 بجے بھیج دیجیے گا، میں اسے مل لوں گا، مناسب لگی تو کل ہی اسے کام پر رکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، مہربانی آپ کی۔ نسرین آپا سر ہلا کر سامنے سے ہٹ گئی اور افغان گاڑی نکال کر لے گیا تھا، اسے آفس پہنچنے کی جلدی تھی۔ شیخ زمان ناشتہ کرنے کے بعد اپنی دکان پہ جانے کے لیے گھر سے نکلا تو مائدہ بھی عجلت سے گھر کے کام نپٹا کر جاب کی تلاش میں نکلنے کے تیار ہونے لگی۔ اماں دعا کرنا مجھے آج کام مل جائے، کیوں یوں جگہ جگہ دھکے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے بالوں کو سلجھا کر کیچر میں جکڑتے ہوئے بولی۔ دروازے میں کھڑی حلیمہ بی بی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انشاءاللہ مل جائے گا کام، انہیں اپنے رب پہ بھروسہ تھا، اسی لیے یقین سے بولی۔ اتنے میں باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ یہ صبح صبح کون آ گیا؟ حلیمہ بی بی حیرانی سے کہتی ہوئی باہر آئی اور وہ دروازہ کھول دیا۔
ارے نسرین! انہیں نسرین کو دیکھ کر اور بھی حیرانی اور تعجب ہوا تھا۔ اتنے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا میں نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں آپا، یہ بات نہیں ہے، آپ اتنے دن ادھر ادھر کا چکر نہیں لگاتی، اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ابھی کل شام ہی کو تو آپ آئی تھی اور میں سوچ رہی تھی اب مہینے ڈیڑھ کے بعد ہی آپ آئیں گی۔ وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی، نسرین آپا اندر چلی گئی، بس مائدہ کی وجہ سے کھینچی چلی آئی ہوں۔ کہاں ہے وہ مائدہ کی وجہ سے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ خیر تو ہے حلیمہ بی بی؟ اب تو ذرا ذرا سی بات پہ چوکنی ہو جاتی تھی۔ جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ نا۔ جی وہ اندر تیار ہو رہی ہے۔ اچھا مائدہ کو بلاؤ، انہوں نے کہا اور برآمدے میں بچھے ہوئے تخت پہ بیٹھ گئی تھیں مائدہ۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے آواز دی، باہر آؤ، تمہاری خالہ آئی ہیں، تم سے کوئی کام ہے شاید؟ جی ابھی آئی۔ السلام علیکم خالہ، خیریت؟ صبح صبح کیسے رستہ بھول گئی؟ مائدہ نے بھی آتے حیرانی ظاہر کی۔ ارے پگلی بیٹھ ادھر، کل شام سے ہی تمہارے کام کے لیے سوچ رہی تھی، پھر صبح ہوتے ہی تمہارے کام کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میرے کام کے لیے؟ ہاں تمہارے کام کے لیے۔ اب تم بتاؤ، تمہارے لیے کام کرنا ضروری ہے یا پھر میرے لیے کام کرنا ضروری ہے؟ چاہے کام کوئی بھی ہو۔ مائدہ درمیان میں ہی بول پڑی، اس کا لہجہ اور انداز بے حد سنجیدہ تھے۔ افغان صاحب کی دادی بھی کی دیکھ بھال کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ کیسا کام ہے؟ مائدہ کو اچنبھا ہوا۔ ارے بیٹا، ایسے ہزاروں کام مجبور اور ضرورت مند لڑکیاں کر رہی ہیں، اتنا بڑا گھر ہے ان کا، بیگم صاحبہ بالکل اکیلی ہوتی ہیں۔ افغان صاحب صبح آفس کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ رات کو واپس آتے ہیں۔ گھر میں چوکیدار، مالی، ڈرائیور اور ایک ملازمہ بھی ہے، لیکن وہ بیچاری اکیلی بیگم صاحبہ کو اور گھر کو نہیں سنبھال سکتی۔ اس لیے افغان صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی اور سمجھدار لڑکی ملے تو وہ اسے بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال اور تیمارداری پر مامور کر دے۔ وہ خود بڑی حشاش پرشاش اور چاقو چوبند خاتون تھی، لیکن اس نامراد ایکسیڈنٹ نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ بڑی نفاست پسند طبیعت کی ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سلیقہ مند لڑکی ملے اور تنخواہ بھی اچھی دیں گے۔ تو کیا وہ مجھے کام پہ رکھ لیں گے؟ مائدہ نے جیسے یقین چاہا۔ ہاں کیوں نہیں رکھیں گے بھلا، میں ابھی انہی سے بات کر کے آ رہی ہوں، وہ آفس کے لیے نکل رہے تھے، میں نے تمہارے لیے بات کی تو کہنے لگے کہ کل صبح 7 بجے بھیج دینا، تم جا کر ان سے مل لینا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دینا کہ میں نے تمہیں بھیجا۔ انہوں نے مائدہ کو تفصیل سے سمجھایا۔ سچ خالہ، مجھے کام مل جائے گا نا؟ مائدہ نے ان کے ہاتھ تھام لیا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ اس گھر کی چار دیواری سے چند گھنٹوں کے لیے آزاد ہو رہی تھی، اس کا مقصد یہاں سے نکلنا تھا، ورنہ اسے کام سے تو کوئی غرض نہیں تھی۔ شیخ زمان کی نظروں سے چھپنا چاہتی تھی، اور یوں بھی اس کی تعلیم زیادہ نہ تھی، اسے کسی بڑے دفتر میں مشکل سے ہی ملازمت ملتی۔ ہاں ہاں مل جائے گا پگلی، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور مائدہ بے ساختہ ان کے گلے لگ گئی۔ وہ صبح فجر کے وقت بیدار ہوئی، وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی آہٹ سے کھلا اور بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مائدہ نے اپنی بند آنکھیں کھولتے ہوئے یکدم گردن موڑ کے اپنے پیچھے دیکھا تو ایک سنسنی سی پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس کے لب دعا کرنا بھول گئے، وہ شیطان اس کے قریب آ چکا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کے منہ سے ایک شدید قسم کی آہ نکلی تھی۔ اسے جائے نماز سے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اس طرح نوکری کر کے اور گھر سے باہر رہ کے تم مجھ سے بچ جاؤ گی، یا پھر وہ تمہاری بیوقوف ماں تمہیں مجھ سے بچا لے گی؟ بھول ہے تم دونوں ماں بیٹی کی، تمہارے لڑکپن سے لے کر تمہاری جوانی تک تم پہ میرا جتنا بھی خرچہ ہوا ہے وہ ایک بار تم سے وصول کر کے ہی رہوں گا۔ بس انتظار کرو کہ یہ ہوتا کب ہے، اور ہاں اگر اپنی ماں کو کچھ بتایا تو یاد رکھنا کھڑے کھڑے اسے طلاق دے کر گھر سے باہر کر دوں گا۔ میں اگر اسے برداشت کر رہا ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ نوکری کرو بے شک کرو، لیکن مجھ سے بچنے کے خواب مت دیکھو، ورنہ تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، سمجھی تم؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ وہ کافی غیر متوازن قدموں پہ کھڑی تھی، سیدھی جائے نماز پہ عین سجدے کی جگہ جا گری تھی۔ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا، وہ چکرا گئی۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما، وہ وہیں جائے نماز پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اے اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف فرما دے، مجھے اس شیطان سے بچا لے۔ اللہ میری عزت و ناموس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے، میرا دامن داغ سے بچانا، بے شک تو اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے کافی بلند آواز میں روتے ہوئے اپنے رب کے آگے فریاد کر رہی تھی، اور شیخ زمان جیسا شیطان یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مائدہ اس گھر کے وسیع و عریض احاطے کو حیران اور مرعوب نظروں سے دیکھتی ہوئی گیٹ کے قریب آئی اور بیل بجا دی۔ اگلے 5 سیکنڈ میں اندر سے چوکیدار نمودار ہوا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ جی وہ افغان افروز صاحب سے ملنا ہے۔ مائدہ نے اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ کس سلسلے میں ملنا ہے آپ نے؟ چوکیدار پوری معلومات چاہ رہا تھا۔ وہ دراصل انہیں بیگم صاحبہ کے لیے کسی اچھا میں سمجھ گیا، آپ نسرین آپا کی طرف سے آئی ہیں۔ چوکیدار کو بھی شاید پہلے سے پتا تھا۔ جی مجھے نسرین خالہ نے ہی بھیجا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئیے اندر آ جائیے، صاحب بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ چوکیدار اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اندر آئی، چوکیدار کی مائیت میں چلتی ہوئی اندر پہنچی تو اس آدمی کو دیکھتی رہ گئی۔ تولیے سے بال رگڑتا ہوا انہیں کی سمت پلٹا تھا۔ صاحب، چوکیدار نے کافی دھیمے اور مؤدب لہجے میں پکارا۔ افغان نے تولیے والا ہاتھ روکتے ہوئے
चौकीदार की सिमत देखा, लेकिन उसके साथ एक अजनबी लड़की को देखकर चौंक गया। साहब, नसरीन आपा ने बेगम साहिबा के लिए भेजा है इन्हें। चौकीदार ने तारुफ कराया। ओ अच्छा, ड्राइंग रूम में बिठाओ इन्हें, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अफगन का लबो लहजा नपा तुला सा था। उसने टेबल पे रखा जूस का गिलास उठा के मुंह से लगाया। मायदा अफगन अफरोज को देखती चौकीदार के साथ वापस पलट गई। वो उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। वो ड्राइंग रूम का जायजा ले रही थी। अफगन अफरोज ने ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए गला खनकाकर उसे मुतवज्जा किया तो यकदम गड़बड़ाकर सोफे से उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। उसने अचानक सलाम करने का ख्याल आया। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। अफगन ने उसे दोबारा बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी उसके मुकाबले सोफे पर बैठ गया। क्या नाम है आपका? मायदा अमीन। आपको पता है कि आपको यहाँ किस काम के सिलसिले में भेजा गया है? जी, बड़ी बेगम साहिबा की देखभाल के लिए। उसने आहिस्तगी से सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो क्या आप दादी बी की देखभाल कर सकेंगी? वो अपने मतलब के दो टोक सवाल पूछ रहा था। जी क्यों नहीं, इसलिए तो आई हूँ। मायदा का रफ्ता रफ्ता एतमाद बहाल हो रहा था। आप जानती हैं किसी की देखभाल की जिम्मेदारी उठाने आसान काम नहीं। किसी को अपना समझकर ये जिम्मेदारी उठा ले तो ज़रा भी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन अगर महज काम समझकर ये जिम्मेदारी निभाई जाए तो वाकई बहुत मुश्किल लगती है। मायदा ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। तो आप क्या समझकर ये जिम्मेदारी निभाएंगी? अफगन ने मायदा के चेहरे की सिमत देखते हुए पूछा था। नज़रें काफ़ी गहरी थी। मैं उनको अपना समझकर जिम्मेदारी निभाऊंगी। क्यों, आपका उनके साथ ऐसा क्या रिलेशन है कि आप उन्हें अपना समझ के जिम्मेदारी निभाएंगी? अफगन का लहजा और अंदाज तीखा हो गया था। देखिए सर, मेरा इंसानियत का रिश्ता है। आप मुझे तनख्वाह के नाम पे कुछ भी ना दे, मैं तब भी उनकी देखभाल के लिए आ सकती हूँ, क्योंकि वो इस वक्त बेबसी और माजूरी के दौर से गुजर रही हैं। उन्हें किसी इंसान के सहारे की ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि उनकी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हैरत हो रही है आपकी बात पे। अपनी अफगन ने अपनी हैरत का बरमला इजहार किया था। हैरत किस बात पे है आपको? आपके इंसानियत भरे लेक्चर पे, क्योंकि औरत अपने मफाद के बगैर कोई काम नहीं करती। अफगन का लहजा सर्द हो गया। आप ये कैसे कह सकते हैं? अपने मफाद के बगैर तो कोई भी इंसान काम नहीं करता। सिर्फ औरत पे ही क्यों इल्ज़ाम रख रहे हैं आप? क्योंकि औरत को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अफगन अफरोज यकदम अपना गुस्सा जब्त करते हुए चबा कर बोला। और मर्द कितना मफाद परस्त है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मायदा भी अपने अंदर की तलखी छुपा नहीं पाई थी। उसका जी चाहा एक पल में अफगन अफरोज पे मर्द की मर्दानगी और करतूतों के किस्से वाजे करके रख दे, लेकिन वो काम के लिए आई थी, इससे चुप हो रही थी। और खामोशी तो दूसरी तरफ भी छाई हुई थी। वो लब भींचे ना जाने क्या सोच रहा था। देखिए सर, आपने जो कहना था कह दीजिए, वरना मुझे इजाज़त दें। वो अपना बैग उठाती हुई उठ खड़ी हुई थी, लेकिन अफगन अफरोज अब इतना भी मुश्तिल नहीं हुआ था कि जिससे काम था उसे ही निकाल देता। ठहरिए मिस मायदा अमीन। उससे मायदा के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया था और खुद सोफे से उठ खड़ा हुआ। वो फैसला कर चुका था। आप आज से ही अपना काम ज्वाइन कर सकती हैं। और हाँ, आपने तनख्वाह कितनी लेनी है ये भी बता दीजिएगा। वो कहकर रुका नहीं, बल्कि तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। मायदा को अफगन अफरोज की अजीब सी शख्सियत पे हैरत हो रही थी। उसने तो खाला नसरीन से बहुत तारीफ़ें सुनी थी उसकी, और वो तो पहली ही मुलाकात में काट खाने को दौड़ रहा था। उसका अजीबोगरीब रवैया उसे हैरत में डाल रहा था। दादी भी और मायदा की अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि दोनों ही अपने अपने गम भूल गई और एक दूसरे को समझने की कोशिश में मगन हो गई। दादी भी को मायदा की सूरत में एक साथी और गमख्वार मिल गया था। वो दिन भर इनके साथ रहती, उनकी बातें सुनते हुए काम निपटाती रहती, और शाम ढले जब वो वापसी के लिए रुखसत होती तो वो दोनों ही उदास हो जाती। मायदा का घर वापस जाने को दिल नहीं चाहता था। उसे पता था कि वो वापस जाएगी तो शेख ज़मान की गलीज़ नज़रों से उसका सामना होगा, इसलिए वो अक्सर अपने टाइम से भी लेट हो जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। मायदा का 6 बजे ऑफ हो चुका था, लेकिन वो फिर भी जाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही थी। दादी भी को वज़ू करवा के वो खुद वज़ू करने चली गई। फिर वापस आकर उसने भी नमाज अदा की। अफगन दादी बी के बेडरूम का दरवाज़ा खुल के अचानक अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन जैसे ही दादी बी के बेड के करीब नज़र पड़ी उसके कदम और अल्फाज वहीं थम गए थे। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। दादी भी सलाम फिर चुकी थी, तस्बीह पड़ी थी। अफगन को देखते ही बोल पड़ी। कैसी हैं आप? वो धीमे और भारी कदमों से चलता उनके करीब आ गया। क्या सोच रहे हो? दादी बी ने हैरत से कहते हुए उसे मुतवज्जा किया था और अफगन बुरी तरह चौंक उठा। मायदा सलाम फिर चुकी थी, अब दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मिस मायदा अमीन अपने वक्त से आधा घंटा लेट हो चुकी हैं। उन्होंने घर नहीं जाना। अफगन को भी उसके लेट होने का एहसास हो चुका था, इसलिए घड़ी की सिमत देखा था। अरे बेटा, मायदा तो अक्सर ही लेट हो जाती है। मगरिब की नमाज मेरे साथ पढ़कर वापस घर जाती है। अच्छा, उसे अचंभा हुआ। ठीक है दादी भी, मैं अब चलती हूँ। वो जायनमाज समेट के चादर ओढ़ती हुई उनके पास आ गई थी। अरे बेटा, थोड़ी देर तो और ठहर जाती, हमारे साथ खाना खा लेती। नहीं दादी भी, खाना मैं अम्मा के साथ जाकर खाऊंगी, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। उसने इनकार कर दिया। ड्राइवर से कहो वो तुम्हें छोड़ आता है, शाम काफ़ी गहरी हो गई है। नहीं दादी भी, मैं चली जाऊँगी, मेहरबानी आपकी। मायदा ने उनके करीब बैठे अफगन को देखते हुए इनकार कर दिया था। वो चुपचाप इन दोनों की गुफ्तगू और अपनायत भरे लहजे को सुन रहा था।
نہیں بیٹا، شہر کے حالات تو ویسے ہی بہت خراب ہے، جو ان لڑکیوں کو اس وقت، جوان لڑکیوں کو اس وقت اکیلے باہر نکلنا ٹھیک نہیں۔ افغان اٹھو بیٹا، رشید سے کہو مائدہ کو اس کے گھر ڈراپ کر رہا ہے۔ انہوں نے افغان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ رشید گھر پر نہیں ہے، افغان نے لٹھ مار سا جواب دیا۔ کیوں، کہاں ہے وہ؟ عائشہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان کو اب دادی بی کے سوال و جواب پہ الجھن ہونے لگی تھی۔ دیکھو بیٹا، وہ اکیلی اس وقت کیسے جائے؟ جوان جہاں لڑکی ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ایسا کرو تم ڈراپ کر دو، بس 5 منٹ کا راستہ ہے، ذرا سی زحمت کر لو۔ دادی بی نے ڈرائیور کا کام افغان کے کندھوں پہ ڈال دیا، لیکن وہ اتنی مروت نبھانے والا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، یہ کام میرا نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا اور دادی بی اور مائدہ دیکھتی رہ گئیں۔ دادی بی کو اس سے ایسی بے مروتی کی ہرگز امید نہیں تھی۔ مائدہ کو پتا تھا کہ دادی بی کو افغان افروز کے رویے پہ شرمندگی ہوئی ہے، اس لیے وہ نے شرمندگی کے احساس سے نکالنے کے لیے کافی نارمل اور لاپرواہ سے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ افغان صاحب ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، دادی بی ڈرائیور ہوتا تو اور بات تھی، اب وہ کہاں مجھے ڈراپ کرنے کے لیے جائیں گے؟ انہیں تنگ کرنے سے بہتر ہے میں خود چلی جاؤں، وہ بھی تو آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن مائدہ اس نے ڈونٹ وری دادی بی، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو مجھے یا آپ کو برا لگے۔ تھکن کے باعث بندے کا مزاج ایسا ہو ہی جاتا ہے، میں آسانی سے گھر چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ انہیں سمجھا کر تسلی دیتی ہوئی باہر نکل آئی تھی، لیکن باہر آ کر اس کے قدم سست پڑ گئے تھے اور اس کے قدموں کی سستی ٹیرس پہ کھڑے افغان افروز سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے جا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ ٹھہر کر پلٹ کر اس گھر کو دیکھا اور بڑی حسرت بھری نظروں سے آگے بڑھ کر دروازہ موڑ کر گئی۔ افغان افروز کو اس کا انداز سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ الجھ سا گیا تھا۔ اندھیرے کے باوجود سڑک الیکٹرک پول اور گاڑیوں کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ مائدہ پیدل چلتی ہوئی رہائشی ایریا سے نکل کر فٹ پاتھ پر آ گئی تھی، اس کے قدم اب بھی سست روی سے اٹھ رہے تھے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ دن رات گھر سے باہر رہے تاکہ ایک پل کے لیے بھی شیخ زمان کی نظروں کا سامنا نہ ہو، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایسا ہوتا نہیں تھا۔ وہ شیطان تو جیسے دروازے پہ ہی نظریں جمائے بیٹھا ہوتا تھا۔ مائدہ اپنے دھیان میں گم چلی جا رہی تھی جب اسے لگا جیسے کہ شیخ زمان نے اسے پکارا ہے۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا تھا۔ مائدہ، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں ہی لینے آیا ہوں۔ دوبارہ شیخ زمان کی آواز سنائی دی تو اس نے یکدم کرنٹ کھا کے دیکھا۔ شیخ زمان پرانے ماڈل کی اپنی پھٹیچر سی گاڑی میں بیٹھا اسے مخاطب کرتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مائدہ اس کے ساتھ اکیلی گاڑی میں بیٹھ جاتی؟ اسے تو سوچ کے ہی جھرجھری سی آ گئی ہے۔ میں چلی جاؤں گی، مجھے پتا ہے چلی جاؤ گی، لیکن میرے ساتھ جانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی، خود مائدہ چبا کر بولی تھی۔ میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی، خود مائدہ چبا کر بولی تھی۔ بہت پر نکل آئے ہیں تم دونوں ماں بیٹی کے، کاٹ کے رکھ دوں گا، آرام سے گاڑی میں بیٹھو، تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، تمہاری ماں نے ہی بھیجا ہے مجھے۔ شیخ زمان گاڑی سے نکلا، مائدہ گھبرا گئی کہ آس پاس کے لوگ کیا سوچیں گے، یہاں کوئی تماشا نہ بن جائے۔ آپ کو میری ماں بھیجی یا میرا باپ؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس نے نفرت سے کہتے ہوئے منہ پھیر لیا تھا۔ تمہارا تو باپ بھی جائے گا، کیسے نہیں جاتی تم؟ شیخ زمان نے غصے سے مشتعل ہوتے ہوئے مائدہ کی کلائی دبوچ کر اسے گاڑی کی سمت کھینچا تھا اور پھر مائدہ کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے شیخ زمان کے لمس پہ پاگل ہوتے ہوئے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اس سے پہلے کہ شیخ زمان غیظ و غضب میں آ کر جواباً کوئی کارروائی کرتا، مائدہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ایک دم بھاگ کھڑی ہوئی اور ایسی اندھا دھند بھاگی کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی، اور یوں ہی بھاگتے بھاگتے اسے ہوش اس وقت آیا جب وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ اس سے دروازہ دھڑا دھڑ پیٹ ڈالا۔ اماں دروازہ کھولو، اس کی آواز ہانپ رہی تھی اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اماں، اس نے دروازہ زور زور سے دھڑایا تھا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے بھئی؟ حلیمہ بی بی نے دروازہ کھولتے ہوئے دہل کر کہا تھا، اور مائدہ نے اندر داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا بیٹا، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ حلیمہ بی بی گھبرا گئی تھی۔ اماں، وہ شیخ زمان، وہ میں نے اسے، مائدہ کی سانس پھولی ہونے کی وجہ سے بات بھی بے ربط سی تھی۔ کیا ہوا ہے شیخ صاحب کو؟ حلیمہ بی بی الجھ گئی۔ اماں، وہ مجھے گاڑی میں، مائدہ وہیں دروازے کے قریب ہی ڈہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حلیمہ بی بی کے گھبراہٹ کے مارے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ مائدہ، بتاؤ نا کیا ہوا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اماں، میں نے انہیں تھپڑ مار دیا ہے، وہ زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا رہے تھے، میں نے انکار کر دیا تو میری کلائی پکڑ کر کھینچنے لگے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اس لیے غصے میں وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ حلیمہ بی بی ساکت بیٹھی رہ گئی، ان کا دماغ سن ہو چکا تھا، انہیں اپنی زندگی اور اپنی بیٹی کی عزت خطرے میں نظر آ رہی تھی اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مائدہ بی بی عائشہ کی آواز پہ سوپ بناتی مائدہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ہوں کہو، اس نے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا۔ صاحب نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا، عائشہ نے پیغام پہنچایا۔ صاحب نے؟ مائدہ چند ثانیے کے لیے ٹھٹک سی گئی، پھر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتی افغان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
وہ پہلی بار اوپر اس کی طرف اس کمرے میں آئی تھی، اس لیے جھجک ہو رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر کے لیے شرم و جھجک کو بالائے طاق رکھ کر اس نے دروازے پہ ایک اعتماد بھری دستک دے ڈالی۔ یس کم ان، اندر سے سنائی دینے والی آواز گمبھیر اور بے انتہا سرد تھی۔ مائدہ کو اس آواز کا سرد پن اپنے جسم و جاں میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کرتی ہوئی دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں زخمی شیر کی مانند ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں سلگتا ہوا سگریٹ اس کے غصے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ السلام علیکم، مائدہ نے سلام کیا، لیکن وہاں سے سلام کا جواب نہ آیا۔ بیٹھیے مس مائدہ امین، اس نے ضبط کرتے ہوئے کافی طنزیہ انداز میں صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ تھینک یو سر، وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے آپ کو یہاں کس لیے بلایا ہے۔ جی پتہ ہے مجھے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میں آپ کی ساری چال بازی سمجھتا ہوں۔ افغان کے لب و لہجے میں نفرت و حقارت تھی۔ مائدہ نے یکدم چونک کے اسے دیکھا۔ چال بازی؟ ہاں چال بازی، جو اپنے دادی بی کے سامنے کھیلی ہے، خود کو مظلوم اور غریب ظاہر کرتے ہوئے۔ سر میں اگر کوئی چال بازی کر رہی ہوں تو دعا کرتی ہوں میرا رب مجھے ابھی کے ابھی سزا دے دے، اور دادی بی کے سامنے میں نے صرف اپنی زندگی کی کتاب کھول کے رکھی ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھ کے ان کے دل میں کیا خیال آیا ہے اور کیوں آیا ہے، اس کے بارے میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس میں میرا کیا قصور؟ آپ کو اگر یہ سب منظور نہیں تو انکار کر دیجئے۔ آپ کسی کے پابند یا محتاج تو نہیں ہے نا؟ محتاج تو مجھ جیسے اور دادی بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آسرے سہارے پہ جی رہے ہوتے ہیں۔ مائدہ کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ مس مائدہ امین، میں ایموشنل بلیک میل ہونے والا آدمی نہیں ہوں۔ مجھے زندگی میں صرف ایک عورت نے بلیک میل کیا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یکدم غرا کے بولا تھا۔ تو آپ کیوں ہو رہے ہیں ایموشنل؟ آپ نے بھی جو کام کرنا ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ میں ٹھنڈے دل و دماغ سے کیسے کر سکتا ہوں سب جبکہ دادی بھی آپ کے حق میں بول رہی ہیں؟ ان کی بات ٹالنا کون سا مشکل ہے آپ کے لیے؟ مائدہ کے اطمینان سے کہنے پر وہ اور بھی مشتعل ہو گیا۔ اس نے صوفے کے ہتھے پہ ہاتھ جما کر مائدہ کی سمت جھکتے ہوئے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ مس مائدہ امین، مجھ سے شادی کرنے کے بعد اپنے عورت ہونے کا ہر روز تاوان بھرو گی تم۔ ہر روز اذیت دوں گا، ہر روز تڑپو گی، مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گی اور میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ وہ ایک لفظ چبا کر ادا کر رہا تھا۔ مائدہ کے چہرے پر ایک بے بسی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ مجھے منظور ہے سر، اور اس نے سب کچھ سہنے اور برداشت کرنے کے لیے رضامندی دے دی تھی، اور افغان افروز اس کے اس فیصلے پر جیسے چپ ہو گیا۔ مائدہ کے سنہری رنگت والے چہرے کو بغور دیکھتے اس نے گہری سانس کھینچی اور سیدھے ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نکاح کی تیاری کریں۔ افغان نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جب تک دادی بھی ٹھیک تھی افغان اپنی منمانی کرتا آیا تھا، لیکن جب سے وہ ایکسیڈنٹ کے بعد اپنی معذوری کا شکار ہوئی تھی افغان نے انہیں پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ دادی بھی نے اس کی اسی سعادت مندی کا فائدہ اٹھا لیا۔ انہوں نے افغان کے لیے مائدہ کا انتخاب کر لیا۔ افغان راضی نہیں تھا، مگر مائدہ جسے ایک گھر ایک صاحبان ایک پناہ مل رہی تھی، وہ انکار کیسے کرتی اور کیسے پیچھے ہٹتی؟ افغان افروز جو بھی تھا جیسا بھی تھا اسے قبول تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا نام دے رہا تھا، شیخ زمان سے پناہ دے رہا تھا، چاہے غصے میں ہی صحیح، کم از کم اپنا تو رہا تھا۔ تھینک یو وہ کہہ کر باہر نکل آئی تھی۔ مائدہ کیا کہا افغان نے؟ دادی بی کو عائشہ نے بتا دیا تھا کہ مائدہ افغان صاحب کے کمرے میں گئی ہے، اس لیے وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ کہتے ہیں نکاح کی تیاری کریں؟ مائدہ بے حد آہستگی سے بولی۔ ارے سچ؟ خوشی کے مارے ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مائدہ ان کے قریب بیٹھتے ان کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم پناہ ناول کا پہلا حصہ یہاں ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آ رہا ہوگا۔ کل ہم انشاءاللہ اس کا نیکسٹ اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ حلیمہ بی بی نے فرح اور ہیرا دونوں کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ ان کے شوہر اور بچے بھی ساتھ آئے تھے۔ وہ سبھی مائدہ کے نکاح پہ بہت خوش تھے اور اپنی اس خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ البتہ شیخ زمان سب کے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی چپ اور گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ شیخ صاحب آپ کیوں چپ ہیں؟ آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، کچھ تو بولیے۔ ہیرا کا شوہر وسیم احمد ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی اپنائیت اور لگاوٹ سے بولا، جس میں شیخ زمان نے اسے محض ایک نظر دیکھا اور چہرہ دوسری سمت پھیر لیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، وہ انہیں بولنے پر اکسا رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، تم لوگ جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ شیخ زمان نے وسیم احمد کا ہاتھ اپنے ایک کندھے سے جھٹک دیا۔ ارے شیخ صاحب آپ تو غصہ ہی کر گئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ غصہ کریں گے تو آپ کی بیٹیوں کی زندگی پہ اثر پڑے گا، اور ایک نہیں دو بیٹیوں کی زندگی خراب ہوگی۔ طلاق کا ٹیکہ سجا کر گھر آ گئی تو کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ وسیم احمد غصے سے چبا کر بولا تھا، اور شیخ زمان ایک بار پھر چپ ہو گئے تھے۔ دلہن بنی مائدہ امین کو تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ وسیم احمد اس کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ اس روز جب وہ شیخ زمان کو تھپڑ مار کے بھاگی تھی، وسیم احمد بھی وہیں کھڑے سب یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ شیخ زمان نے مائدہ کے پیچھے بھاگنے کی اور اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے وسیم احمد نے قمیض کے کالر سے پکڑ کے دبوچ لیا تھا۔
وہ ساری صورتحال سمجھ چکا تھا اور اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ مائدہ کو یہ تھپڑ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے اس نے شیخ زمان کی شیطانیت کے سامنے اس کی بیٹی کو لا کھڑا کیا۔ ستیلی بیٹی کو بچانے کے لیے اس کی سگی بیٹی کی دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ مائدہ پہ بری نظر ڈالی یا اسے تنگ کیا یا حلیمہ بی بی کو کچھ کہا تو وہ ہیرا کو طلاق دے کر گھر بھیج سکتا ہے، اور جب باپ کے کرتوت سامنے آئیں گے تو فرح کے سسرال والے بھی اسے نکال باہر کریں گے، اور یہی وجہ تھی کہ اس روز سے لے کر آج تک شیخ زمان خاموشی کی بکل مارے پھر رہا تھا۔ کب افغان کا رشتہ آیا، کب رشتہ طے ہوا اور کب شادی کا دن سر پہ آن پہنچا، اسے اس چیز کی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے کسی کام میں مداخلت کی تھی۔ اللہ کا احسان تھا، سب کچھ بخیریت انجام پا گیا تھا، جس پہ حلیمہ بی بی اور مائدہ بھی اندر ہی اندر حیران اور بے یقین ہو رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی جس نے انہیں سرخرو کر دیا، اور وہ باعزت طریقے سے اپنے گھر کو رخصت ہو گئی۔ وسیم احمد کی دھمکی کچھ کم نہیں تھی۔ شیخ زمان اپنی ہوس اور نفس کی آگ میں اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بے بس ہو کر ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ وہ مسلسل 3 گھنٹوں سے دلہن بنی ایک ہی انداز میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے انتظار سے بے خبر اور لاپرواہ نہ جانے کہاں گم تھا کہ اپنے بیڈ روم میں آنے کا بھی ہوش نہیں تھا، اور مائدہ بھی جیسے تہیا کیے بیٹھی تھی کہ اسے اس کے دیکھے بنا نہ تو چینج کرے گی اور نہ ہی سوئے گی۔ صبح کے 4 بج چکے تھے جب وہ نشے میں غرق بوجھل قدم اٹھاتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا تھا، اور اس کے بے ربط قدموں پہ اس کی دل کی دھڑکنیں بھی بے ربط ہو گئی تھی۔ اس کے تھکے تھکے اعصاب پہ پنجے جماتی نیند ایک دم سے ہوا ہو گئی تھی۔ وہ جو ذرا سا تکیے کا سہارا لیے بیٹھی تھی اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ افغان افروز بھی سیدھا بیڈ کی سمت آیا اور اپنا موبائل فون جیب سے نکال کے بیڈ پہ اچھالتے ہوئے خود بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مائدہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیڈ پہ اس کے سامنے آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے تو مائدہ کو ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ آنکھیں بند کیے جیسے وہیں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یہاں آ کر صحیح سے سو جائیں، میں اٹھ جاتی ہوں، مائدہ نے ڈرتے اور دھڑکتے دل سے مخاطب کیا تھا۔ اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھی رہو، رات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ افغان اپنے بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، سو جائیں۔ مائدہ کو اس کے منہ اور کپڑوں سے اٹھنے والی بو سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ڈرنک کر کے آیا ہے۔ تم تو نہیں تھکی نا، افغان نے اپنے ہاتھ سے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ مائدہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ افغان آپ یہ کیا، مت نام لو، میرا برداشت نہیں ہوگا مجھ سے۔ وہ بھی اسی طرح نام لیتی تھی، میرا شادی کی پہلی رات بھی اس نے اسی طرح پکارا تھا، اپنی محبتوں کے جھوٹے یقین دلائے تھے اس سے۔ جھوٹی تھی وہ، تم بھی جھوٹی ہو، اور اسی کی طرح دھوکے باز، بے وفا اور مرد کی دولت پہ ایمان ہوں۔ عورت کو صرف دولت ہی نظر آتی ہے، چاہے وہ افغان افروز کی ہو یا جمال پیرزادہ کی۔ افغان نفرت و حقارت سے بول رہا تھا اور مائدہ کا دل وہی بند ہو گیا تھا۔ جہاں اس نے اپنی اس کا ذکر کیا تھا، آج کی رات بھی وہ اسی کا غم منا رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی سجی سوری دلہن بنی مائدہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ مائدہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ بے شک اس کی شادی کافی عجیب حالات میں ہوئی تھی، لیکن اس سٹیج پہ آ کر تو اس کے دل کے ارماں بھی وہی ہو گئے تھے جو باقی عام لڑکیوں کے ہوتے ہیں، اور اس کی عام سے پہلے وہ انہی ارمانوں اور خوابوں کی محفل سے جائے بیٹھی تھی۔ لیکن اب آپ کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ مائدہ اپنا دوپٹہ اور لہنگا سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اترنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا میری طبیعت کو، میری طبیعت روز ایسی ہی ہوتی ہے۔ افغان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک لیا۔ مطلب آپ روز ڈرنک کرتے ہیں؟ مائدہ نے پریشانی سے بے ساختہ کہہ دیا۔ روز نہیں، بس جب اسے دیکھتا ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ تو آج کہاں دیکھ لیا؟ اسے حیرت تھی۔ مائدہ سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ تمہارے اس روپ میں، اس کمرے میں، اس بیڈ پہ، ہر جگہ وہی تو نظر آ رہی ہے، دھوکے باز، جھوٹی اور مکار عورت۔ دل چاہ رہا ہے اس بیڈ اور کمرے سمیت تمہیں بھی آگ لگا دوں۔ سر تاپا وہی ہو تم۔ افغان افروز سے بالوں سے دبوچ لیا تھا اور مائدہ اپنے لبوں سے ابھرنے والی ہلکی سی آواز بھی دبا گئی۔ اگر آپ کے سینے میں جلنے والی آگ اسی طرح بجھتی ہے تو بجھا لیں، مارے مجھے، ٹھنڈا کریں اپنے آپ کو۔ مائدہ نے اسے کھلی چھوٹ دی اور افغان افروز نے اس چھوٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسے اپنی درندگی اور وحشت کا نشانہ بنا کر وہ زیادہ تو نہیں لیکن چند لمحوں کے لیے پرسکون ہو گیا تھا۔ السلام علیکم دادی بھی۔ مائدہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھی ان کے کمرے میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سہاگن رہو۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھینک کر ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ نماز کے لیے اٹھی ہوں اور مجھے پتا تھا کہ آپ کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، اس لیے سوچا آپ کو بھی وضو کروا دوں۔ مائدہ کا لہجہ پرسکون تھا۔ بے شک افغان افروز نے رات بھر اسے اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ پھر بھی آج زندگی کی نئی صبح کا آغاز کرتے ہوئے وہ مطمئن تھی۔
وہ آزادی کی سانس لے رہی تھی، وہ عزت سے سر اٹھا کے چل رہی تھی۔ آج اس پہ کسی نے حق جتایا تھا تو وہ کوئی غیر اور نامحرم نہیں تھا، اس کا اپنا شوہر تھا۔ عائشہ میرا ناشتہ افغان آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تھا اور عائشہ کو آوازیں دے رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ سن ہی نہیں رہی تھی، اسی لیے اسے خود کچن میں جھانکنا پڑا، لیکن وہاں موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے الفاظ جامد ہو گئے۔ آپ بیٹھے، میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ وہ پراٹھے بنانے کے بعد سلائی سینک رہی تھی، ٹوسٹر بند کر کے افغان کی سمت پلٹی تھی۔ عائشہ کہاں ہے؟ افغان نے بات بدل دی، دادی بی کو لینے گئی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کریں گی۔ مائدہ ٹرے اٹھا کر باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن دروازے میں ایستدہ افغان کو دیکھ کر ٹھہرنا پڑا۔ راستہ دے پلیز، مائدہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ یکدم چونک کر سامنے سے ہٹ گیا۔ اتنے میں عائشہ بھی دادی بی کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی ڈائننگ روم میں لے آئی تھی۔ گڈ مارننگ، افغان نے آہستگی سے کہا۔ خوش رہو بیٹا، دادی بی جواباً خوش دلی سے بولی تھی۔ اتنا تیار شیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ دادی بی نے اسے نقصق سے تیار دیکھ کر فوراً پوچھا تھا۔ آفس، اس کا مختصر سا جواب موصول ہوا۔ آفس؟ کیا آج بھی آفس ضروری ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیوں، آج کیا ہے؟ افغان افروز نے یوں حیرانی ظاہر کی کہ دادی بی چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ یہ چائے لے لیں دادی بی۔ مائدہ نے ان لوگوں کی خاموشی ختم کرنے کے لیے دادی بی کو مخاطب کیا تھا۔ ہوں، انہوں نے اس محض ہوں پر اکتفا کیا اور تھوڑی دیر بعد افغان ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ دادی بی نے اسے گاڑی تک پیچھے بھیجا تھا، لیکن وہ گاڑی نکال کر لے گیا تھا اور مائدہ سست قدموں سے واپس پلٹ آئی تھی۔ مائدہ، جی دادی جی، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ رات کو افغان نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اسے کھوج رہی تھی۔ کہا ہے، کہتے ہیں مجھے افغان مت کہا کرو، کیونکہ وہ بھی افغان ہی کہتی تھی۔ مائدہ نے استہزائی انداز میں مسکرا کے کہا۔ وہ بھی؟ دادی بھی الجھی۔ جی ہاں، آپ بھی تو اسے اچھی طرح جانتی ہیں، مائدہ نے ان کے چہرے کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر نظر جھکا کر اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ ہاں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، اور جتنا میں اسے جانتی ہوں یہ بیوقوف نہیں جانتا۔ اگر جان لیتا تو اپنی زندگی کو اس طرح روک لگا کے نہ پھر رہا ہوتا۔ وہ منحوس کم بخت تو خود تو چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے اس کے لیے روک چھوڑ گئی۔ دادی بی کا خون کھول رہا تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے، لیکن افغان افروز ان 4 سالوں میں ذرا بھی آگے نہیں بڑھا تھا، وہیں پہ کھڑا تھا، آج تک اس کا غم منا رہا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کے گئی تھی۔ کیا اس روگ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ دادی بی مائدہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہے نا علاج، اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حل نہ ہو، جس کا علاج نہ ہو۔ وہ ذرا سا مسکرائیں۔ کیا؟ تم اس مرض کا علاج ہو، تم ہو، صرف تمہیں حوصلے، صبر و برداشت سے کام لیتے ہوئے اسے اس عورت کے سحر سے نکالنا ہے، اسے اپنی طرف مائل کرنا ہے، ایک ایسی بیوی بن کے رہنا ہے جیسی وہ چاہتا تھا، لیکن وہ بن نہیں سکی۔ اس لیے اب تمہیں اس کی خواہش پوری کرنی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ تم میں اچھی بیویوں والے سارے گن موجود ہیں۔ دادی بھی اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن دادی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ارے پاگل، خوبصورت تو لیلا بھی نہیں تھی، پھر بھی قیس مجروح ہو کے رہ گیا۔ تمہیں کس سے کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ جتنی پیاری اور پرکشش تم ہو، اتنی تو وہ بھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے تھپکتے ہوئے کہا اور اس کی ہمت بندھائی تھی، اور پھر 2 ماہ اس کے صبر و برداشت میں ہی گزر گیا۔ افغان افروز نے صفاقی اور سرد بہری کی حد کر ڈالی تھی۔ وہ کام کرتا تھا جس سے مائدہ کو اذیت ہوتی، لیکن وہ پھر بھی برداشت کر جاتی تھی، سب سہ جاتی تھی، لیکن آج افغان افروز کا بدلا ہوا رویہ اسے حیران کر رہا تھا۔ جب میرج ہال کے سامنے اس نے گاڑی کو بریک لگائے تو مائدہ نے ٹھٹک کر افغان کی سمت دیکھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی گاڑی سے اتر گیا تھا۔ مجبوراً سر جھٹک کر مائدہ کو بھی اترنا پڑا۔ وہ پچھلی سیٹ سے گفٹ اٹھا کے گاڑی لاک کرتا ہوا ایک طرف آ کھڑا ہوا تھا، اور مائدہ اپنے چکراتے دماغ کو سنبھالتی بمشکل اس کے قریب آئی تھی۔ افغان، اس نے آگے بڑھتے افغان کو بے ساختہ پکارا تھا اور اس کے قدم تھم گئے تھے۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ پونچھا۔ اچانک گاڑی سے اترتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اندر چلو، میں ویٹر سے پانی منگواتا ہوں۔ افغان پارکنگ میں نصب روشنیوں میں اس کے چہرے کی حالت نوٹ کر چکا تھا، اس لیے کچھ سخت کہنے سے پرہیز کیا تھا۔ لیکن افغان، میرا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ مائدہ کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی تھی، اور اوپر سے اس نے ہیل پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ افغان نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا۔ مائدہ، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ افغان پریشان ہونے لگا۔ مجھے پانی پلا دیں پلیز۔ مائدہ پوری کی پوری اس کے سہارے پہ کھڑی تھی، یوں جیسے بے جان ہو گئی تھی۔
चलो अंदर। अफगन उसे सहारा दिया अंदर की तरफ बढ़ा। हसाम उन्हें दूर से ही देखकर लपक के पास आया। अफगन, खैरियत? भाभी को क्या हुआ है? वो परेशानी से पूछने लगा। कुछ नहीं, बस रास्ते में ही तबीयत खराब हो गई है। अफगन ने हाथ में पकड़ा गिफ्ट हसाम के हवाले करते हुए कहा। तुम इन्हें अंदर ले आओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और फिर अफगन और हसाम उसे मैरिज हॉल के मेकअप रूम में ले आए। हसाम की अम्मी भी वहीं आ गई थी। डॉक्टर इस मैरिज हॉल में ही दस्तयाब हो गया था। ये शादीशुदा है? डॉक्टर ने हसाम की अम्मी को देखा। जी, ये इसके हस्बैंड है। उन्होंने स्याह 3 पीस सूट में मलबूस अफगन अफरोज की सिमत इशारा किया। तो फिर मुबारक हो आपको, आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर साहब मायदा की नब्ज और ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद खड़े हो गए थे और अफगन को मुबारकबाद से नवाजा था। लेकिन अफगन तो जैसे गुमसुम सा हो गया था, जबकि हसाम ने खुशी से भरपूर नारा लगाया था। और मुबारका यार, मुबारका, मैं चाचा बनने वाला हूँ। आज तो डबल डबल खुशियाँ मनाई जाएंगी। हसाम अफगन के गले लग गया था। उसकी अम्मी मायदा को मुबारकबाद दे रही थी। डॉक्टर साहब के दिए हुए इंजेक्शन और पानी पीने के बाद मायदा की तबीयत कुछ संभल गई थी। उसका बीपी लो हो गया था। इसकी वजह से उसका जिस्म और टांगें कांप रही थी, लेकिन अब तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। हसाम, तुम बाहर आओ, मेहमान आ रहे हैं और तुम्हारे डैडी भी तुम्हारा पूछ रहे हैं। हसाम की अम्मी ने उसे इशारा करते हुए बाहर निकल गई और हसाम उसका कंधा थपककर उसके पीछे ही निकल गया। मायदा की नज़रें झुकी हुई थी और अफगन की नज़रें उस पर जमी हुई थी। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी अजीब सी सूरत हाल थी। वो दोनों ही खामोश से हो गए थे। उठो, हम भी नीचे चले। अफगन ने गहरी सांस खींचते हुए सर झटका और कदम बाहर की सिमत बढ़ा दिए। अफगन, मायदा ने एक बार फिर उसे पुकारा। उसके कदम ठहर गए। आप खुश नहीं हैं ना? मायदा के सवाल पे अफगन ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो अभी तक नजरें झुकाए बैठी थी। मुझे अभी खुशी और नाखुशी का कोई एहसास नहीं हुआ। जब होगा तो मैं बता दूंगा। उससे दो टक कहते हुए बात ही खत्म कर डाली थी और मायदा एक बार फिर बर्दाश्त करती हुई उठ खड़ी हुई थी। उसे सीढ़ियां उतरकर नीचे आने में अफगन के सहारे की जरूरत थी और वो उसका हाथ पकड़कर नीचे उतर रहा था। दोनों ने ब्लैक सूट पहन रखे थे। हसाम के इशारे पे कई कैमरे अलर्ट हो गए थे और कई फ्लैश एक साथ चमके थे। उनका यह खूबसूरत और महबूबाना सा अंदाज कैमरों की आंखों में हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो गया था। कैमरों के फ्लैश के दौरान ही आलिया पीरजादा ने भी एकदम गर्दन मोड़कर सीढ़ियों की सिम देखा था और अफगन अफरोज के हमरा सीढ़ियां उतरती लड़की को देखती ही रह गई थी। उन दोनों की जोड़ी बला की खूबसूरत लग रही थी। वो जो कोई भी थी, अफगन अफरोज के साथ खूब जच रही थी। बहुत से लोगों ने बेसाख्ता सराहा था इन्हें। अरे आलिया, अफगन अफरोज की वाइफ को देखा तुमने? यार कितनी चार्मिंग है वो। दोनों की जोड़ी कमाल की है यार। आलिया के साथ खड़ी शहरीना ने बरमला तारीफ की थी और एक पल के लिए तो आलिया के दिल में भी हसद की लहर दौड़ गई थी। मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या? आलिया ने इतराकर कहा। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है या नहीं, लेकिन इस वक्त महफिल की जान लग रही है। देखो, कई लोगों की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। शहरीना कोई भी लगी लिपटी बगैर मायदा को सराहा था। उससे शादी कब की? आलिया कहे बगैर नहीं रह सकी और पास से गुजरते हसाम ने उसकी बात सुन ली थी, इसलिए ठहर गया था। अरे मिसेस पीरज़ादा, आपको अफगन की शादी का नहीं पता? उसकी शादी को तो 3 माह होने को आए हैं और अब तो वो पापा भी बनने वाला है। बहुत लकी साबित हुई है मायदा भाभी। अफगन की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई हैं। बहुत खुश हैं दोनों। हसाम ने लगे हाथों सब कुछ बता दिया ताकि उसे जला सके कि उसके बगैर भी अफगन अफरोज खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहा है। कल तो मिस्टर अफगन की कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी। आलिया ने तीखे अंदाज से कहा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल कल मायदा भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो परेशान था और इसीलिए जल्दी चला गया था। वो भी इसी वजह से कल शादी के फंक्शन में नहीं आ सकी थी। हसाम इत्मीनान से सुकून से झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। ओह, तो ये बात थी? आलिया ने होंठ सुकेड़ते हुए कहा। तो आप क्या समझी थी? हसाम उसे जिज कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था आलिया को उठाकर कहीं जंगल में फेंक आए। उसने उसके दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। कुछ नहीं, उसने नखवत से सर झटक दिया था। ओके, एक्सक्यूज़ मी। हसाम वहाँ से हट गया और फिर उसने अपनी और आलिया की बातों की रिकॉर्डिंग जो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से की थी वो जाकर अफगन अफरोज़ को सुना दी। अफगन के दिल को न जाने क्यों सुकून पहुंचा था और चेहरे पे खुशी का एहसास भर गया था। आलिया को उसकी बीवी से हसद महसूस हुआ था और यही तो वो करना चाहता था। अब बोलो। हसाम उसे फतहमंदी से देख रहा था। ग्रेट यार, तुम बहुत चालाक और समझदार हो। अफगन ने उसे थपकी दी। इसीलिए तो मैं मशवरा दे रहा हूँ कि मायदा भाभी के साथ रहो, उनका ख्याल रखो, उसी में तुम्हारी इज्जत और भलाई है। हसाम उसे मशवरा देकर खुद स्टेज की सिमत आ गया जहाँ उसकी अपनी दुल्हन विराजमान थी। हाय, आलिया और शहरीना मायदा के करीब आकर हाथ बढ़ाते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। मायदा ने ठठक कर उन दोनों को देखा। दोनों ने साड़ियाँ पहन रखी थी। कमर और बाजू बराहना थे। रेशमी सिल्क साड़ियों के ढलकते हुए पल्लू उन्हें प्लेट में सजी हुई दावत का सा रूप दे रहे थे। वो इस महफिल में मौजूद तमाम मर्दों के लिए राहत बनी हुई थी। आप कौन? मायदा ने हैरानी के बायस पूछ ही लिया था, क्योंकि
اس فنکشن میں موجود تمام لوگ اس کے لیے اجنبی تھے سوائے حسام کی فیملی کے۔ کیا افغان نے کبھی میرا ذکر آپ سے نہیں کیا؟ عالیہ کے انداز پہ مائدہ بری طرح چونک گئی تھی اور وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان گئی کہ وہ عالیہ ہے، لیکن مائدہ بیوقوف نہیں تھی جو اس خبیث عورت کو خوشی کا موقع فراہم کرتی یا پھر اسے شہ دیتی، اس لیے اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف خود کروا دیں۔ میں افغان افروز کی ایکس وائف ہوں، عالیہ پیرزادہ، اس سے جیسے فخریہ انداز میں تعارف کروایا۔ اوہ اچھا، تو آپ ہیں عالیہ؟ مائدہ نے ذرا سا مسکرا کے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ جی یہی ہے عالیہ، افغان افروز جیسے ہیرے کی قیمت نہ پہچاننے والی، شہرینہ تنزیہ بولی تھی اور عالیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ایکسکیوز می، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ افغان افروز عالیہ کو مائدہ کی ٹیبل کے قریب کھڑے دیکھ کر فوراً پاس چلایا۔ آپ کی وائف کے ساتھ دعا سلام اور تعارف ہو رہا ہے، شہرینہ نے جواب دیا۔ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کافی ہے۔ افغان افروز ان 4 سالوں میں پہلی مرتبہ عالیہ کے سامنے روبرو آ کھڑا ہوا تھا، ورنہ وہ جہاں بھی اسے دیکھتا تھا محفل چھوڑ جاتا تھا۔ ہاں یہ تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، شہرینہ نے سر ہلایا۔ آؤ مائدہ، حسام سٹیج پہ بلا رہا ہے تصویریں بنوانے کے لیے۔ افغان نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا اور ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سٹیج کی سمت بڑھ گیا۔ عالیہ کے ساتھ ساتھ مائدہ بھی دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے افغان کے ایسے روپ کہاں دیکھے تھے بھلا؟ اس نے تو آج تک مائدہ پہ ستم ہی ڈھائے تھے، ایسی کرم نوازیاں اور عنایتوں سے تو وہ انجان ہی تھی، اس لیے اپنے ساتھ چلتے افغان کو حیرانی اور حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے صوفے پہ بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ عالیہ دور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ آج تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ رات گئے جب مائدہ لباس چینج کر کے بستر پر آئی تو افغان تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ابھی تک جاگ رہا تھا اور مائدہ جو دل میں تھا کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ کس لحاظ سے کہہ رہی ہو؟ افغان نے اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے کہا اور نظریں اس کے چہرے پہ جما دیں۔ مائدہ بھی اس کی سمت دیکھ رہی تھی، جس وجہ سے آپ مجھے فنکشن میں لے کر گئے تھے، مائدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برملا کہا اور افغان اس کی بات سن کر بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ذہین اور سمجھدار ہو تم۔ اگر آپ نے کسی کو جلا کر خوش ہونا تھا تو بہت پہلے ہو جاتے۔ مائدہ کی بات پہ افغان نے لب بھینچ لیے تھے۔ کیا بات ہے، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کچھ نہیں، سو جاؤ، وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا اور مائدہ اس کی چوڑی پشت کو گھورنے لگی، لیکن دل ہی دل میں قدرے خوش ہو رہی تھی کہ آج اس نے ڈرنک نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ جب بھی عالیہ کو کہیں دیکھتا تھا اس روز ڈرنک کر کر کے اپنا برا حال کر لیتا تھا، لیکن آج اگر افغان خوش ہوا تھا تو مائدہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ بدل جائے گا، وہ بہتری کی طرف لوٹ آئے گا، اور یہی احساس اس کی سکون بھری نیند کا باعث بن گیا تھا۔ ابھی وہ آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک حسام کی کال آ گئی۔ آج کا اخبار پڑھا تم نے؟ نہیں، ابھی تو آیا ہوں۔ اوکے، تم اخبار پڑھو، میں تمہیں پھر فون کرتا ہوں، حسام نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور افغان الجھ کے رہ گیا۔ پھر اپنی سیکرٹری کو اخبار بھیجنے کا کہا۔ چند سیکنڈ بعد اخبار اس کے سامنے تھا۔ عالیہ کی طلاق کا پڑھ کے وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ جمال پیرزادہ نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ جمال پیرزادہ کے دل پر کوئی اور لڑکی چڑھ گئی تھی۔ عالیہ نے احتجاج کیا اور جمال پیرزادہ نے اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ افغان اخبار ٹیبل پر رکھ کے چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک غریب سے گھر میں رہنے والی عالیہ دولت کی لالچ میں کہاں جا پہنچی تھی۔ پہلے اس نے افغان افروز سے محبت کی پینگیں بڑھائیں، اسے شادی سے پہلے ترقی کی طرف راغب کیا، اور وہ تو تھا ہی اس کا دیوانہ۔ اس کی خاطر دولت کمانے کے لیے اپنی دادی بھی کو چھوڑ کے امریکہ چلا گیا۔ واپس آیا تو کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا، اور عالیہ سے شادی کرنے کے بعد تو وہ جیسے خود کو دنیا کو خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا تھا۔ لیکن پھر عالیہ کو اس سے بھی زیادہ کامیاب آدمی مل گیا تھا۔ بیوروکریٹ جمال پیرزادہ اس کی خوبصورتی پہ فدا تھا اور عالیہ اس کی بے تحاشا دولت پہ، اسی لیے عالیہ نے اسے چھوڑ کے جمال پیرزادہ کو ترجیح دی تھی۔ افغان نے اس عورت کی بے وفائی اور چال بازی کو اپنی ذات پہ طاری کر لیا تھا۔ اس نے 4 سالوں میں اتنا کمایا تھا کہ اب وہ جمال پیرزادہ سے کہیں آگے تھا۔ عالیہ بھی یہ بات جانتی تھی، لیکن اب واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اب وہ اس سے نفرت کرتا تھا، بلکہ اس سے ہی نہیں تمام عورتوں سے نفرت کرتا تھا، اور اسی نفرت نے اسے آج تک مائدہ کے قریب نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک عورت کا بویا ہوا بیج دوسری عورت کاٹ رہی تھی۔ وہ یکدم کرسی دھکیل کے اٹھا اور اپنا موبائل چابیاں وغیرہ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ وہ بہت رش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ دادی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مائدہ انہیں ناشتہ کروا کے کچھ دیر سونے کا کہہ کر خود عائشہ کے ساتھ مل کر صفائی کرنے لگی تھی۔ حالانکہ ایسے کام کرتے ہوئے اسے کافی چکر اور اکائیاں آتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کام میں لگی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اسے بہت زور کی کہہ آئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی تھی۔ عائشہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اسے بھی پتا تھا کہ گھر میں ایک رونق آنے والی ہے۔ دادی بی کے ساتھ ساتھ عائشہ بھی بہت خوش تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ رونق آ رہی تھی۔ مائدہ کہاں ہے؟ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی استفسار کیا۔ وہ تو اپنے
اوپر اپنے کمرے میں ہے صاحب جی، عائشہ نے چونک کر جواب دیا۔ ہوں۔ وہ سر ہلا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے اس کے کائیاں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ وہ دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے کافی مضطرب اور مشتعل لگ رہا تھا۔ مائدہ تھکی تھکی نڈھال سی باتھ روم سے باہر نکلی تو افگر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ تولیے سے چہرہ پوچھ کر وہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نقاہت کی وجہ سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایسی نڈھال ہو رہی تھی کہ دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ افغان کا لب و لہجہ پہلے کی طرح سرد اور اجنبی ہو رہا تھا۔ مجھ سے؟ مائدہ نے چونک کر دیکھا تھا۔ دیکھو، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ تمہاری اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ افغان نے بات شروع کرنے سے پہلے ہی صورتحال سنگین کر ڈالی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مائدہ اس کی بات پہ پریشان ہو اٹھی۔ میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ میں بچہ نہیں چاہتا۔ افغان کی بات پہ جیسے گھر کی چھت مائدہ کے سر پہ آن گری تھی۔ وہ ساکت و سامت سی دم بخود رہ گئی تھی۔ افغان، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ کیونکہ تم سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہو۔ اس سے بھی مجھ سے دولت کے لیے شادی کی، تم نے بھی میری دولت اور میرا گھر دے کے شادی کی۔ اسے بھی کوئی اور مل گیا، تمہیں بھی کوئی اور مل جائے گا۔ شٹ اپ افغان، جسٹ شٹ اپ۔ کس نے کہا آپ سے کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اگر ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی تو سارے مرد بھی ایک جیسے ہوتے۔ ذلیل، کمینے، گھٹیا، ہوس زدہ اور نفس پرست۔ بکواس بند کرو اپنی۔ افغان نے اسے ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ یہ بکواس آپ کو سننی پڑے گی۔ میں نے آپ سے شادی آپ کی دولت اور گھر دے کر نہیں کی تھی، بلکہ ایک مضبوط چھت دے کر کی تھی۔ ایسی چھت جو مجھے چھپا سکتی ہو، جو مجھے پناہ دے سکتی، کیونکہ میں ایک مرد کی ستائی ہوئی تھی، اور مرد بھی وہ جو میرا سوتیلا باپ ہونے کا اعزاز رکھتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک مرد سے چھپ کر دوسرے کے پاس پناہ لے رہی ہوں تو وہ بھی کچھ کم اذیت نہیں دے گا مجھے۔ وہ بھی مجھے عورت ہونے کی سزا دے گا، تانے دے گا، گھر سے نکالے گا، میرے سر سے چھت چھین لے گا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں کسی مرد کے پاس پناہ لینے کی بجائے خودکشی کر لیتی۔ مائدہ کہتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی اور افغان ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ سوتیلا باپ؟ اس کے ذہن میں بس ایک ہی نام گردش کر رہا تھا۔ ہاں، میرا سوتیلا باپ، آپ جیسا ایک اور مرد مجھ پہ بری نظر رکھنے والا، گھر میں ہی میرے لیے تاک لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ اسی سے بچنے کے لیے میں نے نوکری کی۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے کام ضروری ہے، تنخواہ نہیں۔ آپ مجھے بے شک تنخواہ نہ دیں، میں پھر بھی کام کر لوں گی، کیونکہ میں اس خبیث آدمی کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے میرا گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میں دانستہ لیٹ ہونے کی کوششیں کرتی تھی تاکہ میرا اس سے سامنا نہ ہو، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میری شادی ہو جائے۔ میرا خیال تھا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک مرد کے کیے کا الزام میں کسی دوسرے مرد کو کیوں دوں؟ دوسرا اچھا بھی تو ہو سکتا ہے، اور اسی اچھے کے بھروسے پہ میں نے آپ پہ اعتبار کر لیا۔ میں نے تو آج تک آپ سے یہ نہیں کہا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک سے بھاگ کر دوسرے کے پاس پناہ لی تو وہ بھی مجھ پہ ستم ہی کر رہا ہے۔ میں تو صبر و شکر سے آپ کے سارے ستم سہ رہی ہوں۔ تو پھر آپ کیوں الزام دیتے ہیں کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اور رہا میرا اور عالیہ کا فرق، تو یہ فرق آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اسے در در پھرنے کی عادت ہوگی، لیکن مجھے ایک ہی گھر اور ایک ہی چھت تلے رہنے کی لگن ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کا مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اور ہاں، اس بچے کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہ سہی، لیکن میرے لیے یہ بہت اہم ہے۔ ایک یہی تو میرا اپنا ہوگا۔ آپ مجھے گھر سے نکالیں گے تو نکل جاؤں گی، کیونکہ میرا اور کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔ نہ میری ماں میری ہے اور نہ آپ میرے ہیں۔ آپ تو صرف عالیہ کے روگی ہیں۔ صرف یہ میرا ہے، اور اس کی خاطر چھوڑ دوں گی آپ کا گھر بھی اور آپ کو بھی۔ وہ روتی بلکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور افغان افروز دم بخود سا کھڑا تھا۔ دروازے پہ خاصی زوردار قسم کی دستک ہوئی تھی، اور دادی بھی جان گئی تھی کہ دروازے پہ کون ہے، اس لیے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے تسبیح پڑھتی رہی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوگا، اس لیے دروازہ دھکیل کے خود ہی اندر آ گیا تھا۔ السلام علیکم دادی بھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جیسے نہ چاہتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ ان کے بیٹھ کے قریب رکھی کرسی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے اس کمرے میں کوئی گنجائش نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے غصے سے کہا۔ دادی بھی پلیز پہلے میری بات تو پوری سن لیں، افغان نے لجاجت سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں اتنے سالوں سے سنتے ہی آ رہی ہوں۔ دادی بھی آئی ایم ریئلی سوری، پلیز دادی بھی، میں شرمندہ ہوں اپنی سوچ پہ۔ افغان ان کے بیڈ پہ ان کے قریب ہی سر جھکائے بیٹھ گیا۔ تم نے کبھی اچھا سوچا ہوتا تو تمہیں یوں شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ مائدہ بھی عالیہ جیسی ہے؟ تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ وہ تمہاری پسند تھی اور مائدہ میری پسند۔ وہ عالیہ جیسی ہوتی تو اپنی عزت بچانے کے لیے یوں پناہ نہ ڈھونڈ رہی ہوتی۔
دادی بی کو افغان پہ غصہ آ رہا تھا، وہ خوب دل کی بڑھاس نکال رہی تھی۔ جی میں یہ فرق اچھی طرح جان گیا ہوں، اس لیے مائدہ کو لینے آیا ہوں۔ اس نے بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر ہی لیا تھا۔ تم اب جو بھی کہہ لو وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ دادی بی نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ دادی بی پلیز، آپ کو تو کم از کم میرا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ایک مدت کے بعد مجھے اپنی بیوی اچھی لگ رہی ہے تو آپ کیوں اسے مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں؟ وہ جھنجھلا کے بولا، کیونکہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں رہا، تم اپنے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ دادی بی کی بے اعتباری پہ افغان یکدم کہکا لگا کے ہنسا تھا اور ساتھ ہی دادی بی کے گلے میں دونوں بازو ڈالتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کون کافر اپنے بچے کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ وہ تو محض غصہ تھا۔ آپ کو نہیں پتا مجھے بچے کتنے پسند ہیں، وہ خوش ہو کر کہہ رہا تھا، اور دادی بھی اپنے پوتے کے چہرے پہ سچی خوشی کے رنگ دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ لیٹی ہوئی ہے مائدہ، لے جاؤ اسے، اجازت ہے میری۔ دادی بی نے اپنے بیڈ کی دوسری سائڈ پہ اشارہ کیا جہاں مائدہ کافی دیر سے کمبل میں دبکی ہوئی نیند کا بہانہ کیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہاں افغان کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا لیکن مائدہ یوں ہی پڑی رہی تھی بے حس و حرکت۔ اٹھائیں نا اسے، اس نے دادی بی کو کہا۔ تم خود اٹھا لو، دادی بی نے اسے کہا۔ واقعی میں سچ مچ میں اٹھا کر لے جاؤں گا؟ پھر لے جاؤ، وہ اسے اجازت دے رہی تھی۔ دادی بی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مائدہ یکدم کمبل پرے دھکیل کے اٹھ بیٹھی تھی اور افغان کے ساتھ ساتھ دادی بی کھل کے ہنس دی۔ لو اٹھ گئی ہے، انہوں نے اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ افغان ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھا اور مائدہ کی طرف آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مائدہ دادی بی کے سامنے اس کی ایسی حرکت پر جھیم گئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے۔ چھوڑتا ہوں، پہلے تم اٹھو تو صحیح، افغان دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اوکے دادی بی، گڈ نائٹ، صبح ملاقات ہوگی۔ انہیں گڈ نائٹ کہہ کر مائدہ کو ننگے پاؤں کھینچتا وہ اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دادی بھی کیا سوچیں گی، مائدہ خفگی سے بولی تھی اور افغان نے بیڈ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے مسکرا کے مینی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ پہلے پاگل تھا، اب تو میں ہوش میں آیا ہوں۔ میرے ہوش و حواس سب تمہارے نام۔ آپ کے ہوش و حواس کا کیا اعتبار، نہ جانے کب آپ ڈرنک کر کے گوا دیں۔ تمہاری قسم اب نہیں کروں گا۔ اس نے کان پکڑے۔ افغان کے جواب پہ مائدہ کا دل یکدم پرسکون ہو گیا تھا۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، آج کے اخبار میں صرف عالیہ کی طلاق کا ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ مائدہ جلدی سے بولی۔ شیخ زمان کو جیل ہو گئی ہے، اس نے اطمینان سے بتایا۔ شیخ زمان کو جیل؟ مائدہ بری طرح چونکی۔ ہاں، اس نے محلے کی کسی لڑکی کو بہانے سے گھر بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، وہیں تمہاری امی آگئی اور شور مچا دیا۔ جن کی بیٹی تھی وہ پولیس لے آئے اور شیخ زمان کو جیل بھیج دیا۔ او خدایا، پھر امی تو کافی غیر محفوظ ہوں گی۔ وہ اگر جیل سے آ گیا تو امی کو نقصان پہنچائے گا۔ مائدہ کو اب حلیمہ بی بی کی فکر ستا رہی تھی۔ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ میں کل ہی آنٹی کو اپنے گھر لے آؤں گا اور اس کمینے پہ ایسا کیس کروں گا کہ کبھی باہر کی ہوا بھی نہیں لے گا۔ افغان نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا اور مائدہ مارے خوشی اور تشکر کے بے ساختہ افغان کے سینے لگ گئی تھی۔ تھینک یو افغان، تھینک یو سو مچ۔ وہ رو رہی تھی اور افغان نے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا تھا۔ اس کی خوشی بھرے آنسو افغان کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے مائدہ کے ماتھے پہ استحقاق بھرا بوسہ دیا تھا اور اپنا حصار اس کے گرد اور بھی مضبوط کر دیا تھا، جس پہ وہ اللہ کا شکر بجا لائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ پناہ، جو کہ نبیلہ عزیز نے لکھا، بہت ہی پیارا ناول تھا۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بڑا پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔